السلام علیکم کے اس کے ناول پہ آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے تجھے کیا سناؤں میں دلربا۔ ناول کی رائٹر ہیں بلقیس ظفر۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ حنا کی سالگرہ پر بے شمار مہمان تھے، بے حد رونق تھی، موسیقی، روشنیاں، کہکے، ہر طرف مسرت تھی، شادمانی تھی۔ اسی موقع پر منیزہ کی ملاقات نعمان سے ہوئی۔ کیک کٹنے کے بعد سب مہمان الگ الگ میزوں پر بیٹھے خوش گپیاں کر رہے تھے۔ اس میز پر اس کا ساتھی نعمان تھا، خوشرو، مہذب، ہنسمکھ۔ ذرا سی پرتکلف گفتگو کے بعد وہ گل مل گئے۔ دونوں نے ایک دوسرے کو اپنے متعلق بتایا۔ نعمان اپنے بارے میں بتاتا رہا، میں نعمان ہوں، ایک نجی ایئر کمپنی عالمگیر میں پائلٹ ہوں، ماں باپ بہن بھائی بھاولپور میں رہتے ہیں۔ اور منیزہ نے اپنے متعلق بتایا، میں اکیلی ہوں، بھائی بہن بھی نہیں، ماں باپ جلدی بچھڑ گئے تو رشتے کے ایک لاولد انکل آنٹی نے پالا، بے حد محبت شفقت سے مجھے بڑا کیا، اب میں ایم اے کے پہلے سال میں ہوں۔ اس گفتگو سے دونوں میں یگانگت بڑھی اور ایک دوسرے میں دلچسپی پیدا ہو گئی۔ اس فنکشن کے بعد بھی دونوں ملتے رہے۔ نعمان نے منیزہ کے انکل آنٹی سے بھی ملاقات کی۔ ان دونوں نے بھی اس ہنسمکھ مہذب لڑکے کو پسند کیا۔ دلوں کے فاصلے مٹتے گئے، دونوں ایک دوسرے کے بے حد قریب آ گئے۔ ان کی منگنی کر دی گئی۔ اب انہیں ایسی قربت حاصل تھی جس میں ایک دوسرے پر اعتماد اور یقین بڑھ جاتا ہے۔ منیزہ کے دل کے اتنا قریب ابھی تک کوئی نہ آیا تھا۔ ایک ہفتے کی چھٹی کاٹ کر نعمان واپس چلا گیا اور منیزہ کو یوں لگا جیسے کوئی قیمتی شے کھو گئی ہو، لیکن پشاور جا کر بھی جہاں نعمان کی ایئر کمپنی عالمگیر کا بیس تھا وہ اسے بھولا نہیں، باقاعدگی سے خط بھیجتا رہا، خط جن میں محبت کی خوشبو تھی، احساسات کا والہانہ پن تھا، آئندہ زندگی کے خوشگوار عہد تھے۔ منیزہ ان خطوط کو پا کر نہال ہو جاتی اور نعمان کے ہمراہ اپنے مستقبل کے رنگین تانے بانے بنتی رہتی۔ اب اسے اپنی تعلیم کے مکمل ہونے کی جلدی تھی۔ انکل اور آنٹی بھی نعمان کو اس کے لیے پسند کر چکے تھے اور اس سے محبت کرنے لگے تھے۔ آخر نعمان کی طرف سے ایک ایسا خط آیا جس نے منیزہ کے دل میں خوشی کے پھول کھلا دیے۔ آسمان سے جیسے مسرتوں کی برسات ہونے لگی۔ اس نے لکھا تھا، میں تمہارے اور اپنے لیے ایک آشیانے کی تلاش میں تھا جہاں ہم شادی کے بعد رہیں گے۔ بڑی تگدو کے بعد آخر مجھے ایک ایسا گھر مل گیا ہے، تم اسے دیکھو گی تو بے حد خوش ہوگی۔ مجھے چھٹی نہیں مل سکتی، 1 گھنٹے کا تو سفر ہے، تم آ کر دیکھ جاؤ تو مجھے تسلی ہو اور میں اس مکان کو خرید لوں۔ میں ایئرپورٹ پر موجود ہوں گا، انکل اور آنٹی کو سلام۔ خوشی سے کانپتے لبوں کے ساتھ منیزہ نے انکل آنٹی کو یہ بات بتائی اور ان سے جانے کی اجازت چاہی۔ انکل نے سگار پیتے ہوئے کہا، پشاور ساتھ ہی تو ہے، صرف 1 گھنٹے کا راستہ، مگر بیٹی اکیلے جانا مناسب نہیں۔ انکل توفیق کی بیگم سائرہ نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، تم جانتی ہو تمہارے انکل کو ہوائی سفر منع ہے اور میں آرتھرائٹس کی وجہ سے کہیں آنے جانے سے معذور، بتاؤ تمہارے ساتھ کون جائے؟ اس کی فکر نہ کریں آنٹی، منیزہ نے بیگم توفیق سے لپٹتے ہوئے کہا، میری ایک فرینڈ ہے ربیہ، آپ جانتی ہیں اسے، اکثر یہاں بھی آئی ہے، وہ اپنے والدین سے ملنے پشاور جا رہی ہے، اسی کے ساتھ میں بھی چلی جاؤں گی، اسی کے گھر ٹھہروں گی، بس 2-4 روز میں واپسی ہوگی۔ اس کی خوبصورت آنکھوں میں امید تھی۔ بیگم توفیق نے غور سے اسے دیکھا، ان آنکھوں کی مہکتی خوشی انہیں بہت پیاری لگی۔ تھوڑی سوچ و بچار کے بعد انہوں نے اسے اجازت دے دی۔ توفیق صاحب نے بھی ہمنوائی کی۔ منیزہ تقریباً اچھل کر بھاگی، پیچھے سے بیگم توفیق نے آواز دی، بیٹی پیکنگ دیکھ بھال کر کرنا، کوئی چیز رہ نہ جائے، ہاں وہ موبائل ضرور لے لینا۔ جی اچھا، منیزہ نے اپنی مسرور آواز میں کہا اور اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ اور اب وہ پشاور کے ایئرپورٹ پر کھڑی تھی۔ ربیہ کے ابو اسے لینے آئے تھے۔ ربیہ نے اس سے بسط اصرار کہا، ہمارے ساتھ ہی ہمارے گھر چلو، مگر منیزہ نے نرمی سے انکار کر دیا۔ ربیہ مجھے نعمان کا انتظار کرنا چاہیے، اس نے اپنے خط میں لکھا تھا کہ تمہیں لینے ضرور آؤں گا۔ تھوڑی ہیز بحث کے بعد ربیہ یہ کہتے ہوئے چلی گئی، جاؤ مگر یاد رکھنا میں تمہارا انتظار کروں گی۔ منیزہ کافی دیر نعمان کے انتظار میں کھڑی رہی، پھر اپنا بیگ اٹھا کر ادھر ادھر منتظر نظریں ڈالتی عمارت سے نکل کر چلنے لگی۔ سڑک پر اکا دکا کاریں جا رہی تھیں، وہ خاموشی سے چلتی رہی اور کافی دور آ گئی، لیکن نعمان کی کار کا جسے وہ اچھی طرح پہچانتی تھی کہیں دور دور پتہ نہ تھا۔ ذہن میں گزشتہ ملاقاتوں کی دل نواز باتیں گونج رہی تھیں، لطیفے، مستقبل کی پلاننگ، ہنسی مذاق وغیرہ۔ منیزہ کو یاد آیا، ایک دفعہ نعمان نے ہنستے ہوئے کہا تھا، میں بھول جانے کی عادت بد میں مبتلا ہوں، اکثر ضروری کام بھول جاتا ہوں، اس کی وجہ سے کئی دفعہ نقصان بھی اٹھا چکا ہوں، مگر کیا کروں، یہ عادت چھوٹتی ہی نہیں۔ سوچتے سوچتے وہ عمارت سے کافی دور آ گئی۔ وہ نعمان کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھتی چلی گئی۔ اچانک گدا گروں کے ایک گروہ نے اسے گھیر لیا
اور گگیائی آوازوں، رٹے ہوئے فکروں اور بڑھتے ہوئے ہاتھوں سے وہ بھیک مانگنے لگے۔ منیزا نے پرس میں ہاتھ ڈال کر کچھ رقم نکال کر انہیں دی، مگر وہ گئے نہیں، بلکہ رقم اس کے ہاتھوں سے چھین کر آپس میں اس کی ملکیت پر تو میں کرتے وہ اس کے قریب آ گئے اور مزید پیسوں کا مطالبہ کرنے لگے۔ منیزا اس پر گھبرا گئی اور انہیں پرے ہٹاتے ہوئے بولی، ہٹو، ایک طرف ہو جاؤ۔ ان میں سے ایک کی نظر منیزا کے پرس پر تھی، باقی چیخ چلا رہے تھے۔ منیزا نے پریشان ہو کر سڑک پر نظر ڈالی جو دور دور تک سنسان تھی۔ گداگروں کی چھین جھپٹ بڑھتی جا رہی تھی۔ ایک نے اس کے دامن کو کھینچا۔ منیزا خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹی اور زور لگا کر قمیص کا دامن چھڑا لیا۔ وہ مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ کہاں وہ اتنے سارے ہٹے کٹے مشٹنڈے فقیر، جنہیں فقیر سے زیادہ چور اچکے جرائم پیشہ کہنا صحیح تھا، اور کہاں منیزا تنہا اس ویران سڑک پر کسی مددگار کے بغیر۔ منیزا کا حلق خشک ہو چلا تھا، ہاتھ کانپنے لگے تھے۔ دل ہی دل میں اس نے اپنے رب کو پکارا، اور جیسے اس کی پکار کے جواب میں دور سے ایک کار آتی دکھائی دی، منیزا کا گرتا ہوا حوصلہ ذرا بحال ہوا۔ کوئی بھی ہو، دوسرا انسان تو ہوگا اس کی مدد کے لیے۔ کار نزدیک آ کر آہستہ ہوتی ہوئی رک گئی اور اس میں سے ایک آدمی نکلا۔ ایک لمحے میں اس نے صورتحال کو سمجھ لیا۔ کار کا دروازہ زور سے بند کرتے ہوئے اس نے ڈانٹ کر کہا، کون ہو تم لوگ؟ پیچھے ہٹو ورنہ پولیس کو بلاتا ہوں۔ اور سارا گروہ کائی کی طرح چھوٹ گیا۔ ایک دوسرے کو دھکیلتے گرتے پڑتے سبھی بھاگ نکلے۔ اب اس آدمی نے مڑ کر اکیلی کھڑی کانپتی ہوئی منیزا کو دیکھا اور قریب آ کر بولا، آپ اس فلیٹ سے آئی ہیں؟ منیزا نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ ابھی تک اپنے حواس پر قابو نہ پا سکی تھی۔ آپ کو علم نہیں یہ فقیر اکثر جرائم پیشہ ہوتے ہیں، آپ ادھر کیسے آ گئیں؟ اب منیزا کا حوصلہ بحال ہوا۔ وہ بولی، مجھے لینے میرے منگیتر کو ہوائی اڈے پر آنا تھا، پتہ نہیں کیوں انہیں دیر ہو گئی۔ بے خیالی میں چلتے چلتے وہ خاموش ہو گئی۔ آپ کو ایئرپورٹ کی عمارت سے دور نہیں آنا چاہیے تھا۔ خیر چلیے میں آپ کو عمارت میں چھوڑ آتا ہوں، شاید اب تک آپ کا منگیتر بھی آ گیا ہو۔ منیزا کے لیے اس نے کار کا عقبی دروازہ کھولا اور وہ آ کر بیٹھ گئی۔ لمحوں میں کار عمارت کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ منیزا نے شکریہ ادا کرتے ہوئے دروازہ کھولا اور باہر نکل آئی۔ سامنے ہی تیز تیز چلتا اپنی طرف آتا اسے نعمان دکھائی دیا۔ وہ دوڑ کر آگے بڑھی اور شکایتاً کہا، اتنی دیر کر دی تم نے؟ نعمان نے اس کے ساتھ عمارت میں جاتے ہوئے کہا، بس ہو گئی دیر، جانتی تو ہو میری عادت۔ وہ ہنسا، اس معاملے میں منیر نیازی کا ہمنوا ہوں، ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں۔ چلو معاف کر دو، کار دوسری طرف کھڑی ہے، کسی ریسٹورانٹ میں چلتے ہیں۔ منیزا اس کے ہمراہ چل دی۔ دونوں کار میں بیٹھے باتیں کرتے ہنستے مسکراتے رہے۔ منیزا نے فقیروں کے متعلق بتایا۔ اچانک نعمان نے پوچھا، تمہیں سڑک پر سے کون آدمی ایئرپورٹ کی عمارت تک چھوڑ گیا تھا، پتہ ہے؟ نہیں، منیزا نے کہا، مجھے تو اس کا نام وغیرہ پوچھنا یاد ہی نہ رہا۔ اس کا نام جواں بخت ہے، نعمان نے سنجیدگی سے کہا، میں نے اس کی جھلک دیکھ لی تھی، وہ ایئر کمپنی عالمگیر کا مالک ہے جس میں تم پائلٹ ہو؟ حیرت سے منیزا نے پوچھا۔ ہاں، نعمان نے بے پرواہی سے کہا، پھر سگریٹ سلگاتا ہوا بولا، اچھے خاصے پلے بوائے ہیں حضرت، اپنی وجاہت اور دولت کی وجہ سے صنف نازک میں بہت مقبول ہیں۔ اچھا لیکن مجھے تو وہ ایسا نظر نہیں آیا، منیزا نے کہا۔ ریسٹورانٹ آ گیا تھا، منیزا خاموش ہو رہی۔ ریسٹورانٹ سے جب وہ ڈنر کھا کر نکلے تو 9 بج رہے تھے۔ منیزا نے نعمان سے اجازت لی اور وہ اسے ربیہ کے گھر چھوڑ گیا۔ ربیہ اس کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ منیزا اس کے والدین سے ملی۔ جب ربیہ اسے اس کے کمرے میں چھوڑنے آئی تو اس کے ساتھ ہی پلنگ پر بیٹھ گئی۔ اب بتاؤ اتنی دیر سے کیوں آئی ہو؟ اس نے ذرا تیز آواز میں پوچھا۔ منیزا مسکرانے لگی، بس نعمان نے ہی نہیں چھوڑا، بہت باتونی ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، ہماری باتیں بھلا اتنی پرکشش کیسے ہو سکتی ہیں؟ ربیہ نے مصنوعی آہ بھری۔ ربیہ میں بہت تھک گئی ہوں، منیزا نے التجائیہ لہجے میں کہا۔ برا تو نہ مانوں گی اگر میں سونے کی اجازت چاہوں۔ ضرور، تمہیں آرام کی ضرورت بھی ہے، سویٹ ڈریمز، ربیہ نے جاتے ہوئے ہاتھ ہلایا۔ شب بخیر، منیزا نے جمائی لیتے ہوئے کہا۔ جب وہ اپنے بیڈ پر لیٹی تو خیالات کے ہجوم نے اسے آ لیا، مگر تھوڑی سی جدوجہد کے بعد اس نے ذہن کا سوچنے والا سوئچ آف کیا اور سو گئی۔ دوسرے دن نعمان کے فون پر پھر وہ اسے ملنے پہنچ گئی۔ ریسٹورانٹ کوئی دوسرا تھا۔ دونوں آمنے سامنے میز پر بیٹھ گئے تو منیزا نے پوچھا، نعمان یہ تو آفس ٹائم ہے اور آج چھٹی بھی نہیں، تم کیسے آ گئے؟ وہ میں اپنے ایک سبرٹن کو تھوڑا کام سونپ کر آیا ہوں، یہ میری درد سری ہے، تم فکر نہ کرو۔ تم کتنے روز سے فلیٹ پر نہیں گئے؟ میں تمہیں یہیں دیکھ رہی ہوں، زمین پر، منیزا نے ہنس کر کہا۔ نعمان کے ماتھے پر شکن پڑ گئی۔ بجائے باتوں کہ تم کن مسائل میں الجھ گئیں، ان باتوں کا تعلق بھی ہم سے ہے نعمان، ہمارے مستقبل سے، منیزا نے سنجیدگی سے کہا، اور تم نے ابھی تک مجھے وہ مکان بھی نہیں دکھایا جو تم خریدنے والے ہو۔ نعمان کچھ دیر خاموش رہا، پھر آہستگی سے بولا، میں سوچتا ہوں تم سے حقیقت کہہ ڈالوں، جو بات تمہیں کل معلوم ہونی ہے آج ہی کیوں نہ بتا دوں۔ منیزا کا رنگ فک ہو گیا۔ کیا بات ہے نعمان، کیسی حقیقت؟ کوئی خاص بات نہیں، نعمان نے بے پرواہی سے بال سنوارے، دراصل یہ کارنامہ جواں بخت کا ہے، اس نے مجھے معطل کر دیا ہے، اب میں مکان بھی نہیں خرید سکتا۔ معطل؟ وہ کیوں؟ کیا قصور کیا تھا تم نے؟
منیزا نے دھڑکتے دل سے پوچھا۔ معمولی سی بات تھی، میں ایک ڈیوٹی پر لیٹ پہنچا تھا، تمہیں تو میری عادت کا پتہ ہے، بس بادشاہ سلامت نے اسی بات پر مجھے گراؤنڈ کر دیا۔ نعمان کے نتنے غصے سے بھڑک رہے تھے۔ منیزا نے اسے غور سے دیکھا اور دھیرے سے بولی، نعمان تم سچ بول رہے ہو، میں نہیں مانتی کہ اتنی سی بات پر کوئی اتنا سخت ایکشن لے سکتا ہے۔ وہی لیا ہے نا اس نے، تم مانتی کیوں نہیں ہو؟ وہ اپنے وقت کا فرعون ہے پورا، نعمان نے سمجھایا۔ منیزا خاموشی سے چائے کے کپ کو گھماتی رہی۔ نعمان بڑبڑا رہا تھا، میری تنخواہ بھی نصف کر دی اس نے، پہلے ہی مقروض ہوں۔ مقروض؟ کتنا قرض ہے تم پر؟ منیزا نے تشویش سے کہا۔ بہت ہے، نعمان نے بگڑ کر کہا، اتنا کہ شاید ہم شادی بھی افورڈ نہ کر سکیں۔ منیزا سناٹے میں آ گئی، پھر اس نے حوصلہ افزا انداز میں کہا، چلو بحال ہو جائیں گے تو اتار دینا۔ نعمان سوچتے ہوئے ناخن کتا رہا تھا، دانتوں سے انگلی ہٹا کر بولا، ایک تجویز ہے اگر تم مان لو۔ کون سی؟ منیزا کی امیدوں میں پھر سے جان پڑنے لگی۔ میرا خیال تھا اگر تمہارے انکل مجھے کچھ رقم دے سکتے تو میں یہ قرضہ اتار دیتا، وہ عادت کے تو بہت اچھے ہیں اور دل کھلا ہے ان کا۔ نعمان نے کنکیوں سے منیزا کو دیکھا جس کے شفاف ماتھے پر شکنیں پڑ گئی تھیں۔ نہیں نعمان، وہ ایک ریٹائرڈ انسان ہے، انہوں نے مجھ پر آج تک جو احسانات کیے وہی کافی ہیں، بجائے اس کے کہ اب میں اپنا بوجھ خود اٹھاؤں ان پر مزید بوجھ لا دوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ نعمان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ تو بس پھر شادی فی الحال ملتوی سمجھو، میرے پاس جب زیادہ رقم ہوگی تو یہ ممکن ہو سکے گا۔ افسوس ہے منیزا، تم وقت پر میرے کام نہیں آ سکی، میں اس وقت مشکلات میں گرا ہوں، تمہیں چاہیے تھا میری مدد کرتی، اگر کہو تو میں خود نوکری ڈھونڈوں، لیکن انکل سے رقم نہیں مانگ سکتی۔ منیزا نے فیصلہ کن انداز سے کہا۔ نعمان اتنے مایوس نہ ہو، کچھ دنوں تک تمہیں ضرور بحال کر دیا جائے گا اور سب مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اس نے نعمان کو تسلی دی، لیکن خود اس کا دل جیسے ڈوب رہا تھا، امیدوں کا تاج محل مسمار ہو گیا تھا، اس کے ارمانوں کا چاند گہن کا شکار ہو چلا تھا۔ اس نے کیا سوچا تھا، کیا ہو گیا؟ جب وہ بوجھل دل لیے واپس ربیہ کے ہاں پہنچی تو اس نے یہ سوچ لیا تھا کہ اپنی دوست کو کچھ نہیں بتائے گی، اور پھر اسے کوئی امید تھی کہ نعمان اپنی پوسٹ پر بحال ہو جائے گا۔ ربیہ کے ساتھ وہ سرسری باتیں کرتی رہی۔ دوسرے دن نعمان نے اسے پھر فون کیا، کچھ پیار بھری باتیں اپنے مخصوص میٹھے لہجے میں کی، اسے امید افزا پیغام دینے والے وعدے کیے، پھر ایک ریسٹورانٹ کا نام بتاتے ہوئے کہا، یہ ہمارا راندیوو ہوگا، تم 4 بجے تک ضرور آ جانا، میں ہال میں تمہارا انتظار کروں گا۔ منیزا کے لیے پشاور کے اکثر ہوٹلوں کے نام اجنبی تھے، لیکن وہ بڑے مشہور ریستورانوں اور ہوٹلوں کے نام جانتی تھی، مگر یہ ریسٹورانٹ جس کا نام نعمان نے بتایا اس نے کبھی نہ سنا تھا۔ بہرحال وہ 4 بجے سپیر جانے کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو بیٹھی۔ شاید کوئی ترکیب اس دلدل سے نکلنے کی نعمان کے ذہن میں آئی ہو، اس نے سوچا، اور پھر سے آشیاں کے لیے تنکے اکٹھے کرنے لگی۔ انسان کتنا خوش فہم ہوتا ہے۔ اگلے روز وہ 3:30 بجے ہی گھر سے نکل کھڑی ہوئی، اس نے ٹیکسی لے لی اور ایک معروف سڑک کا نام جو اسے نعمان نے بتایا تھا کہ ریسٹورانٹ اس کے پیچھے ہے بتا کر آرام سے پرس سنبھال کر سیٹ پر بیٹھ گئی۔ سڑک پر پہنچے تو ٹیکسی والے نے پوچھا، جی اس کے پچھواڑے لے جاؤں؟ منیزا نے اس بات میں جواب دیا اور ٹیکسی مڑ گئی۔ کافی مسافت طے کرنے کے بعد ریسٹورانٹ نظر آیا، منیزا نے کرایہ ادا کیا اور اتر آئی۔ ریسٹورانٹ کے ہال میں پہنچ کر اس نے ادھر ادھر نظر دوڑائی، نعمان کہیں نہیں تھا۔ منیزا کے چہرے پر ایک تلخ مسکراہٹ کے ساتھ نعمان کا پسندیدہ شعر گونجا، ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں۔ وہ ایک طرف پڑے بینچ پر جا بیٹھی، گھڑی دیکھی 4 بج چکے تھے، انتظار کرتے کرتے 5 بج گئے، اب وہ مضطرب ہونے لگی تھی۔ اتنے میں ایک آدمی سے اپنی طرف آتا نظر آیا، اسے اس نے ایک دفعہ نعمان کے ساتھ دیکھا تھا، وہ اسے پہچان کر ادھر آ رہا تھا۔ پاس آ کر اس نے مؤدبانہ سلام کیا اور ایک لمبا سا لفافہ دیتے ہوئے کہا، نعمان صاحب کے لیے ہے بہت انتظار کیا مگر وہ ابھی تک نہیں آئے، مجھے ایک ضروری کام پر جانا ہے، آپ کو اگر نعمان صاحب ملیں تو انہیں دے دیجیے گا، شکریہ۔ وہ شخص چلا گیا۔ منیزا نے لفافے پر نگاہ ڈالی، اوپر ارجنٹ لکھا تھا۔ اس کا دل دھڑکنے لگا، کہیں نعمان کی بحالی کا حکم نہ ہو، کیونکہ وہ لفافہ عالمگیر ایڈ کی طرف سے تھا، اوپر مہر لگی تھی۔ ایک خیال کے تحت کہ آپ دونوں کا مستقبل ایک ہے، مجھے یہ لفافہ کھول کر دیکھنا چاہیے کہ اس میں کیا ہے۔ اس نے لفافہ کھول لیا، اس میں ایک پرچہ تھا، لکھا تھا، ایمرجنسی ہے، فوراً دفتر میں 8 بجے تک پہنچو۔ منیزا نے فوراً ریسٹ واچ دیکھی، 7:30 بجے تھے۔ اف، وقت نکلا جا رہا ہے، یہ پرچہ ہر صورت نعمان تک پہنچنا چاہیے، مگر کیسے؟ وہ گھبرا کر کھڑی ہو گئی۔ اچانک اسے یاد آیا کہ ایک روز پہلے اس نے ایک جگہ کا نام لیا تھا جہاں وہ ایک کمرہ کرائے پر لے کر رہائش پذیر تھا۔ جلدی سے اس نے پرس کھول کر اس میں رکھے کاغذات کا جائزہ لیا، وہ اکثر ضروری یادداشتیں، پتے وغیرہ اسی میں رکھا کرتی تھی۔ کافی الٹ پلٹ کے بعد اسے ایک پرزہ مل گیا جس پر نعمان کی رہائش گاہ کا پتہ لکھا تھا۔ اس نے کاغذ کو مٹھی میں دبایا اور باہر نکل آئی۔ ٹیکسی میں بیٹھ کر اس نے ڈرائیور کو پتہ بتایا، کچھ سوچ کر اس نے ٹیکسی چلا دی۔ کچھ دیر چلنے کے بعد منیزا نے محسوس کیا کہ اب وہ شہر کے اندرونی حصے میں ہیں،
آس پاس کی ساری عمارتیں خستہ پرانی بدحال اور تاریک تھیں۔ وہ حیران تھی کہ نعمان کی رہائش اس علاقے میں کیوں کر ہے۔ کار مین سڑک پر سے اتر کر گلیوں میں داخل ہو چکی تھی۔ آخر ایک بے حد تنگ اور اندھیری گلی میں سے گزرنے کے بعد ڈرائیور نے ٹیکسی روک دی اور پیچھے مڑ کر بولا، بس ہم ادھر تک ہی جا سکتا ہے، آگے ٹیکسی نہیں جا سکے گا، بہت تنگ گلیاں ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے اطمینان سے نسوار کی ڈبیا کھول کر اس میں سے ایک چٹکی لے کر منہ میں رکھ لی۔ متردد سی ہو کر منیزا نے پرس سنبھالا اور نیچے اتر آئی۔ مجھے یہ تو بتا دو کدھر جاؤں، اس نے ڈرائیور کو کرایہ دیتے ہوئے کہا۔ ادھر، ڈرائیور نے بایاں بازو پھیلایا، پھر ادھر سے دائیں کو ہو جانا، پھر دونوں ہاتھ گھماتے ہوئے، اور ایک موڑ آئے گا، بس اس سے بائیں کو چل پڑنا، جگہ مل جائے گی، فکر نہ کرو، نزدیک ہی ہے۔ یہ کہہ کر وہ ٹیکسی میں بیٹھا اور اسے موڑ کر چلا گیا۔ اس کی ٹیل لائٹس جب نظر سے اوجھل ہو گئیں تو منیزا کو خیال آیا اسی ٹیکسی کو روک لیتی اور واپس چلی جاتی، مگر اب دل کڑا کر کے وہ آگے ہو لی۔ دائیں بائیں تنگ و تاریک گلیوں اور عجیب و غریب حلیے والے لوگوں سے گزرتی وہ چلتی گئی، حتیٰ کہ آگے بند گلی آ گئی۔ اب اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ وہ واپس چلی جائے۔ احتیاط سے کیچڑ میں سے چلتی، ادھر ادھر غور سے دیکھتی، وہ اسی راستے پر ہو لی جہاں سے آئی تھی، مگر غلطی سے وہ ایک اور ہی جگہ آ نکلی۔ یہاں کوئی مانوس لینڈ مارک نہ تھا جسے وہ پہچان سکتی، لیکن رکنا خطرناک تھا۔ اس جگہ عجیب سی بدبو پھیلی ہوئی تھی اور بڑی بڑی مونچھوں، گھیر دار کرتوں پر واسکٹیں پہنے خوفناک حلیے والے لوگ بڑے پراسرار طریقے سے اسے دیکھتے خاموشی سے ادھر ادھر جا رہے تھے۔ خوف کے مارے منیزا کا حلق خشک ہو گیا اور ہاتھ پاؤں کانپنے لگے۔ وہ جلدی چلنے کی کوشش میں ایک بار جو پھسلی تو نیچے گلی کے پتھریلے فرش پر گرنے کے بجائے آئینی بازوں کے شکنجے میں آ گئی۔ اس کے منہ سے چیخ نکلی اور وہ آزاد ہونے کے لیے ہاتھ پاؤں مارنے لگی، مگر وہ آئینی گرفت سے نہ نکل سکی۔ اچانک اس کی نگاہ اوپر گئی، خفیف سی روشنی میں اس نے یہ چہرہ پہچان لیا۔ اس کی جدوجہد ڈھیلی پڑ گئی۔ اس کے منہ سے نکلا، آپ؟ وہ شخص جس نے پہلے بھی اسے ایک مصیبت سے نکالا تھا اب بھی اسے سہارا دیے ہوئے تھا۔ یہ جواں بخت تھے۔ انہوں نے آہستگی سے تھام کر اسے کھڑا کیا، پھر بولے، یہاں رکنا خطرناک ہے، اس گلی سے نکل چلو۔ منیزا کے حواس ابھی تک مختل تھے۔ وہ جامد سی کھڑی انہیں دیکھنے لگی۔ چلو جلدی۔ جواں بخت نے اس کا ہاتھ پکڑا اور تقریباً گھسیٹتے ہوئے تیز قدموں سے گلی پار کر گئے۔ آگے دو تین گلیاں اور تھیں۔ جواں بخت اسی طرح منیزا کا بازو پکڑے اسے کھینچتے گئے، حتیٰ کہ وہ جگہ آ گئی جہاں سے منیزا نے ٹیکسی چھوڑ کر پیدل چلنا شروع کیا تھا۔ اس نے وہ جگہ پہچان لی۔ اسے تھوڑا اطمینان ہوا۔ یہاں سے کچھ دور میری کار کھڑی ہے، چلو۔ اس کا ہاتھ ابھی تک ان کی گرفت میں تھا۔ دور سے منیزا نے ان کی کار دیکھ لی۔ وہ اسے لے کر پاس گئے، دروازہ کھول کر اندر بٹھایا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گئے۔ اب انہوں نے مڑ کر اسے دیکھا اور سختی سے پوچھا، ہاں بتاؤ، ان گلیوں میں جہاں سب جرائم پیشہ اور اسمگلر رہتے ہیں تم کیوں گئی تھی؟ تمہیں کسی نے بتایا نہیں کہ ایسی جگہوں پر شریف لڑکیاں نہیں جاتیں؟ اب منیزا نے کسی حد تک آواز پر کنٹرول حاصل کر لیا تھا، آہستہ سے بولی، سب سے پہلے تو میرا دلی شکریہ قبول فرمائیے۔ زندگی میں دوسری مرتبہ آپ نے مجھے مصیبت سے نکالا جبکہ میں آپ کے لیے بالکل اجنبی تھی۔ اور اب سنیے، میں اس جگہ غلطی سے پہنچی، جانا کہیں اور تھا، نکل کسی اور طرف گئی۔ پھر وہ رک کر بولی، دراصل میرا کام بہت ضروری تھا۔ کیا کام تھا؟ جواں بخت نے ترشے سے پوچھا۔ ان کا غصہ ابھی اترا نہیں تھا۔ میں وہاں نعمان کو ڈھونڈنے گئی تھی، منیزا نے تحمل سے کہا، وہی نعمان جو میرا منگیتر ہے اور آپ کی عالمگیر ایئر کمپنی میں پائلٹ ہے۔ مجھے اس سے ایک ریسٹورنٹ میں ملنا تھا۔ مجھے اس نے وقت دے رکھا تھا مگر وہ نہیں آیا۔ اس کے لیے ایک ارجنٹ میسج تھا جو مجھے ہر صورت اسے پہنچانا تھا۔ بات کاٹ کر جواں بخت بولے، میسج؟ کیا میسج؟ میں نے لفافہ کھول لیا، اس میں پیغام تھا، ایمرجنسی، فوراً دفتر پہنچو اور دیکھیے یہ میسج عالمگیر ایئر کی طرف سے ہے۔ منیزا نے لفافہ پرس میں سے نکال کر ان کے ہاتھ میں دے دیا۔ دیوری چڑھائے وہ اس میں رکھا پیغام نکال کر پڑھنے لگے، مگر یہ تو عالمگیر ایئر کا نہیں ہو بھی نہیں سکتا تھا، اس لیے کہ ہم نے اسے نکال دیا ہے۔ میں جانتی ہوں، منیزا نے بے صبری سے کہا، مگر نعمان نے تو بتایا تھا کہ اسے عارضی طور پر معطل کیا گیا ہے، وہ اپنی ڈیوٹی پر بروقت نہیں آ سکا تھا۔ جواں بخت اسٹیئرنگ پر ہاتھ جمائے اس کی طرف مڑے اور بولے، اگر نعمان نے تمہیں یہ بتایا ہے تو یقین کرو اس نے بہت بڑا دھوکہ کیا ہے تمہارے ساتھ۔ حقیقت یہ ہے مس منیزا، اس نے آہستہ سے کہا۔ جی تو مس منیزا، حقیقت یہ ہے کہ ایک بہت بڑے جرم کی پاداش میں ہم نے اسے عالمگیر ایئر سے ڈسمس کر دیا ہے اور اس کا اب ہم سے کوئی ناطہ نہیں۔ یہ بات 6 ماہ پہلے کی ہے اور اب اس کی ہماری کمپنی میں واپسی کا کوئی امکان نہیں۔ نہیں، منیزا کے خشک لبوں سے نکلا۔ اس کا چہرہ دفتن کملا کر رہ گیا تھا۔ جواں بخت نے نظر ہٹا لی اور پھر سے کار سٹارٹ کر دی۔ صدمہ اس قدر شدید تھا کہ منیزا شاید آواز کھو بیٹھتی۔ اس نے بڑی مشکل سے خود پر قابو پایا مگر کچھ بولنے کی ہمت پھر بھی نہ کر سکی۔ ایک بت کی طرح بے حرکت بیٹھی رہی۔ جواں بخت نے ایک شاندار ہوٹل کے سامنے کار پارک کر دی اور منیزا کو اترنے کے لیے کہا اور نرمی سے بولے، یہاں ایک کپ کافی پینے کے بعد تم بہتر محسوس کرو گی، بعد میں ہم باتیں بھی کریں گے۔ منیزا خاموشی سے ان کے پیچھے سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ اندر جا کر وہ ایک میز پر آمنے سامنے بیٹھ گئے۔
کافی آنے تک منیزہ گلدان میں لگے پھول دیکھتی رہی۔ اس کی آنکھیں خشک تھیں مگر دل میں طوفان برپا تھا۔ کافی پینے کے بعد جمع بخت نے سر اٹھا کر اسے اپنی ذہین سیاہ آنکھوں سے دیکھا اور بولے، سننا پسند کرو گی کہ وہ کون سے جرم میں ملوث ہے؟ منیزہ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اسمگلنگ، یہ ہے وہ جرم جس کا وہ سب کی آنکھوں میں دھول جھونک کر ارتکاب کرتا رہا۔ مجھے کچھ رپورٹس بھی اس بارے میں موصول ہوئیں مگر میں نے ان پر غور نہ کیا، لیکن جب انویسٹیگیشن کی گئی تو پتہ چلا کہ ایک گینگ ہے جو اسمگلنگ کر رہا ہے اور نعمان بھی اس میں ملوث ہے۔ منیزہ کی طاقت برداشت جواب دے گئی تھی۔ وہ زور سے بولی، اسمگلنگ کس چیز کی؟ اس کے حلق میں پھندا لگ گیا۔ جمع بخت نے جیب ٹٹول کر ایک چنگم نکال کر اسے دی۔ یہ کھاؤ۔ پھر انہوں نے دھیرے سے کہا، حشیش کی ان علاقوں میں یہ کثرت سے ہوتی ہے؟ ناممکن، منیزہ نے کہا، ورنہ وہ اتنا مقروض نہ ہوتا۔ حشیش سے تو آدمی کروڑوں کما سکتا ہے۔ کئی لوگ اسی کی وجہ سے امیر کبیر بن گئے۔ وہ مقروض نہیں ہے، اس کے کاغذات میرے پاس ہیں، تم دیکھ سکتی ہو۔ یہ بات پائے ثبوت کو پہنچ چکی ہے کہ یہاں سے وہ پارسل لے کر جاتا تھا اور کسی دوسری جگہ اپنے لوگوں کو پہنچاتا تھا۔ اسے عالمگیر ایئر کا کور حاصل تھا جو کافی مشہور ہے۔ پولیس اسے نظر انداز کرتی رہی، شاید کسی کا ذاتی انٹرسٹ ہوگا۔ آپ کو یقین ہے کہ نعمان، منیزہ نے ڈوبتی آواز میں کہا، 100%۔ میں بغیر کسی وجہ کے ایکشن نہیں لیتا۔ تو یہ میسج، یہ کیا معنی رکھتا ہے؟ منیزہ نے آہستہ سے پوچھا۔ اس کا مطلب مجھے تو یہ لگتا ہے کہ اس کے کسی ساتھی نے اسے کوئی خفیہ پیغام دیا ہے اور لفافہ عالمگیر ایئر کا استعمال کیا ہے۔ میں اس کی انکوائری کراؤں گا کہ یہ کس کا کام ہے۔ جمع بخت نے کہا، اگر جرم ثابت ہو جائے تو آپ اسے پولیس کے حوالے کر دیں گے؟ منیزہ اٹک اٹک کر بولی، نہیں، ڈسمس کر دینا کافی سمجھتا ہوں کیونکہ اس میں میری کمپنی کی ساکھ کے متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ آپ کس سلسلے میں اس خطرناک جگہ پہنچ گئے جہاں میں تھی؟ منیزہ نے کریدا، مجھے کسی ذریعے سے پتہ چلا تھا کہ وہاں کچھ بدماش چھپے ہوئے ہیں لیکن وہ مجھے نہیں ملے۔ ویسے یہ بہتر ہوا کہ میں وہاں تھا، ورنہ کیا ہوتا یہ تم بھی سوچ سکتی ہو اور میں بھی۔ منیزہ ہاتھ میں پرس تھامے آہستہ سے اٹھ کھڑی ہوئی اور بولی، اس مدد کے لیے میں پھر ایک مرتبہ آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں۔ دیر بہت ہو گئی، چلتی ہوں، میری دوست کے گھر والے پریشان ہوں گے۔ جمع بخت بھی اٹھ کھڑے ہوئے، بار بار مجھے شرمندہ نہ کیجیے، میں اس اتفاق کے لیے خدا کا شکر گزار ہوں کہ میں وہاں تھا۔ کیا آپ چاہیں گی کہ میں نعمان کا پتہ کروں کہ وہ کہاں ہے؟ ضرور، میں ممنون ہوں گی۔ منیزہ نے اپنی جھکی جھکی آنکھوں سے انہیں دیکھ کر کہا، ٹھیک ہے، میں پتہ کروں گا اور جب بھی کامیابی ہوئی آپ کو فون پر مطلع کروں گا۔ دونوں باہر نکل آئے۔ جمع بخت نے اپنی کار میں منیزہ کو اس کے دوست کے ہاں چھوڑا اور خدا حافظ کہہ کر چلے گئے۔ ربیہ کھانے پر منیزے کا انتظار کر رہی تھی۔ باقی گھر والے کھانا کھا چکے تھے اور اپنے اپنے بیڈ رومز میں تھے۔ ربیہ اس سے باتیں کرتی رہی۔ اس نے اندازہ کیا کہ منیزہ کا چہرہ اترا ہوا ہے مگر اس نے اس بارے میں کچھ نہ پوچھا اور دوسرے دن پوچھنے کا ارادہ کر کے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ منیزہ بھی اپنے بیڈ روم میں آ گئی اور بستر پر گر سی پڑی۔ اس کا سارا جسم آنسو بن کر بہہ جانے کو بےتاب تھا۔ جمع بخت کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے کس مشکل سے اس نے خود پر قابو پایا تھا یہ وہی جانتی تھی، اور اب جس وقت وہ بالکل تنہا تھی، خیالات و جذبات نے اس پر یورش کر دی۔ تکیے میں منہ چھپائے وہ دل کا غبار نکالتی رہی اور نعمان کی باتیں، اس کے وعدے، سب کچھ یاد آ کر اسے کچوکے لگاتا رہا۔ اس نے تو وہ گھر دکھانے کے لیے مجھے بلایا تھا جس میں شادی کے بعد ہم کو رہنا تھا، لیکن وہ تو اس زندگی کے آغاز میں ہی چھوڑ گیا اور اب میں تنہا ہوں۔ اندھیرے میں ہاتھ پاؤں مارتی مگر کوئی کنارہ گرفت میں نہیں آتا۔ جمع بخت نے اسے ڈھونڈ لانے کا وعدہ کیا ہے، حالانکہ اس جرم کی لپیٹ میں خود وہ اور اس کی کمپنی بھی آ سکتی تھی۔ اس کی سوچ کا دائرہ جمع بخت کی طرف مڑ گیا۔ وہ اجنبی ضرور تھا مگر غیر نہیں۔ یوں لگتا تھا اس کی طرف آنے والی مصیبتوں سے ان کی ذات ایک ڈال بن کر اسے بچا لیتی تھی۔ وہ سہارا جو اسے نعمان نے دینا تھا وہ دے رہے تھے، اور نعمان کہاں تھا؟ وہ اسے اندھیروں اور بے بسی کے سپرد کر کے خود کہیں روپوش ہو گیا تھا۔ اسے اپنی بدقسمتی پر رونا آ گیا۔ یہ ایک ایسی منزل تھی جو قریب آ کر دور ہو گئی، جس کے پیچھے بھاگتے بھاگتے اس کے پاؤں زخمی ہو گئے، اور اب وہ تنہا، لاچار اور خالی ہاتھ بیٹھی رہ گئی تھی۔ اسے انکل آنٹی کا خیال آیا۔ وہ بڑے طمطراق سے اپنے مستقبل کا گھر دیکھنے آئی تھی۔ اب کس منہ سے جا کر اپنی بربادی کا قصہ سنائے گی؟ نہیں نہیں، یہ ذلت وہ برداشت نہیں کر سکتی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ ان کے پاس واپس نہیں جائے گی، یہیں رہ کر اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کی کوشش کرے گی، اور اگر کوئی ملازمت مل گئی تو ربیہ کے ہی مکان میں پیئنگ گیسٹ بن کر رہے گی۔ وہ ان پر خواہ مخواہ کا بوجھ کیوں بنے؟ خیالات، وسوسوں اور اندیشوں کے جال میں الجھی وہ اپنے تاریک مستقبل کے متعلق سوچتی رہی۔ آخر اسے ایک ڈسٹربڈ بے چین نیند نے آ لیا۔ وہ سو گئی، حتیٰ کہ صبح کے وقت مؤذن کی روح پرور آواز سے وہ جاگ اٹھی۔ آہستہ آہستہ پاؤں گھسیٹتی اٹھ کر واش روم کی طرف بڑھی، وضو کر کے اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہو گئی کہ انسان کی ساری مصیبتوں کو دور کرنے والی اسی کی ذات ہے۔ اس روز پتہ نہیں کس خیال کے تحت اس نے ربیہ کو اپنی ساری داستان اول سے آخر تک سنا دی۔ وہ توجہ سے سنتی رہی۔ آخر میں اس نے کہا، اگر برا نہ مانو تو ایک بات کہوں؟
خس کم جہاں پاک، اللہ نے تم کو ایک ایسے مجرم سے بچا لیا جو اگر آج نہیں تو کل ضرور قانون کے شکنجے میں آئے گا۔ تم کو پوری آزادی ہے کہ اپنے مستقبل کے بارے میں سوچو، اور یہ سوچ مثبت ہونی چاہیے۔ اور ہاں، تمہارا یہ فیصلہ بھی صحیح ہے کہ واپس انکل آنٹی کے پاس جانے سے اگر تمہاری انا مجروح ہوتی ہے تو مت جاؤ، یہ گھر تمہارا ہے، بے فکر ہو کر یہاں رہو۔ میری طرح امی ابو بھی تمہیں پسند ہی نہیں، محبت کرتے ہیں تم سے۔ ربیہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے گلے سے لگا لیا۔ منیزہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن وہ خاموش رہی۔ اس شخص کو بھی داد دینی پڑے گی جو ہر مصیبت میں تمہارے کام آیا، یعنی جواں بخت۔ ربیہ نے کہا، حیرت ہوتی ہے آج کی خود غرض دنیا میں ایسے بے غرض نیکی کرنے والے لوگ بھی موجود ہیں۔ اگلے روز اسے ایک خط ملا۔ وہ خط دیکھ کر حیران رہ گئی۔ یہ نعمان کا خط تھا۔ اس نے اس کی ہینڈ رائٹنگ سے پہچان لیا اور جلدی سے لفافہ چاک کر کے خط پڑھنے لگی۔ لکھا تھا، ڈیئر منیزہ، جو کچھ میں نے تمہیں بتایا تھا وہ پوری حقیقت نہ تھی۔ بات دراصل یہ ہے کہ میں اس وقت بڑی مشکل میں ہوں۔ نوکری چھوٹ گئی ہے، بہت لوگوں نے مجھ پر الزام بھی دھرے، پیسہ پاس نہیں کہ کیس لڑ سکوں۔ میں اس وقت اپنے والدین کے پاس ہوں۔ انہوں نے حالات سے بے خبری اور مجھ سے محبت کرتے ہوئے میری تمام الجھنوں کو دور کرنے کا یہ نسخہ بتایا کہ میری ایک کزن کے ساتھ، جو کبھی مجھے پسند بھی تھی، منگنی ہو جائے۔ یقین کرو میں اس پر راضی نہ تھا، مگر انکار بھی نہیں کر سکتا تھا۔ والدین کو کیسے ناراض کر لیتا، چنانچہ میری منگنی ہو گئی ہے۔ تم مجھے معاف کر دو، میں شاید تمہارے قابل نہ تھا۔ اب میری تم سے درخواست ہے کہ مجھ سے بہتر انسان سے شادی کر لو۔ ناراض نہ ہونا، مجھے اب بھی تم سے محبت ہے، مگر اس محبت کا تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا۔ آخر میں پھر معافی کا طالب ہوں۔ فقط نعمان۔ منیزہ دیر تک خط ہاتھ میں لیے بیٹھی رہی، اسے پتہ بھی نہ چلا اور خط اس کے آنسوؤں سے بھیگ گیا۔ مرگ محبت پر اس کا پہلا نذرانہ۔ وہ باہر والے سن روم میں تنہا بیٹھی تھی۔ دروازہ کھلا تھا، اس نے آہٹ نہیں سنی۔ اسے اس وقت علم ہوا کہ وہ اکیلی نہیں، اس جگہ کوئی اور بھی ہے۔ جب چیئر گھسیٹ کر جواں بخت اس پر بیٹھ گئے، اسے ادراک ہوا کہ وہ پچھلے کافی عرصے سے روتی رہی ہے۔ اس نے جلدی سے آنسو پونچھے اور مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، آداب، آپ کب آئے مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ جواں بخت کے لبوں پر ہلکی مسکراہٹ سج گئی۔ آپ شاید بھول گئی کہ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ نعمان کا پتہ چلتے ہی آپ کو اطلاع دوں گا۔ ہاں وہ اچھا، تو پھر پتہ چلا؟ منیزہ نے نارمل ہونے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، نہیں، مجھے افسوس ہے کہ ہر طرف کارندے دوڑانے کے باوجود اس کا کچھ پتہ نہیں چل سکا۔ وہ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں پھنسا کر بولے، کوشش چھوڑ دیں۔ وہ چلا گیا، بغیر کسی تمہید کے۔ یہ کہتے ہوئے منیزہ نے خط ان کی جولی میں ڈال دیا، اسے پڑھ لیجئے، آپ پر سب کچھ روشن ہو جائے گا۔ جواں بخت جھجکے، میں اسے پڑھ لوں؟ ذاتی خط ہے، وہ بڑبڑائے۔ اب یہ معاملہ ذاتی نہیں رہا، منیزہ نے بوجھل آواز میں کہا، آپ اسے پڑھیں۔ خط پڑھ کر انہوں نے ایک طرف ڈال دیا۔ آئی سی۔ وہ منیزہ پر نظر ڈالے بغیر بولے، پھر آپ نے کیا سوچا ہے آئندہ کے متعلق؟ یہ کہ میں واپس لاہور نہیں جاؤں گی، انکل آنٹی کو منہ نہیں دکھا سکتی۔ وہ خوش تھے کہ میرا مستقبل محفوظ اور خوش آئند ہے۔ وہ بے فکر ہو گئے تھے نعمان کو پا کر۔ وہ بیمار رہتے ہیں، اب میں اپنا بوجھ ان پر نہ ڈالوں گی۔ سوچا ہے اگر یہاں کوئی ملازمت مل گئی تو اپنے پاؤں پر کھڑی ہو جاؤں گی۔ منیزہ نے بتایا، وہ اس شخص کے سامنے اپنے دل کی بات کر سکتی تھی جو اس کا محسن تھا، محافظ تھا۔ وہ اس پر بھروسہ کر سکتی تھی۔ کیا تمہیں نعمان سے بہت محبت تھی؟ اچانک جواں بخت نے پوچھا۔ منیزہ نے اپنا جھکا ہوا سر اس بات میں ہلایا۔ کب سے تم ایک دوسرے کو جانتے تھے؟ انہوں نے گویا جرا کی، 6 ماہ سے۔ روبوٹ کی طرح وہ بولی۔ وہ کیسے بتاتی کہ وہ سب کچھ کھو بیٹھی تھی، محبت، اعتماد، روشن مستقبل، سب کچھ۔ اب وہ خالی ہاتھ رہ گئی تھی۔ اس کے ارمانوں کا چاند غروب ہو چکا تھا۔ یکلخت غم، دکھ اور بے چارگی کے نیچے وہ دب گئی۔ ہچکیوں پر اس کا قابو نہ رہا۔ جواں بخت کچھ دیر اسے دیکھتے رہے، لیکن جب منیزہ کے منہ سے بے اختیار ہلکی سی چیخ نکلی تو وہ فوراً اس کے قریب آ گئے، اسے کندھوں سے پکڑ کر اٹھایا اور قدرے سختی سے بولے، ہمت کرو منیزہ، حالات سے نپٹنے میں آنسو کام نہیں آتے، حوصلے سے کام لو۔ منیزہ ڈر کر چپ ہو گئی، وہ ان کی حکم عدولی نہیں کر سکتی تھی۔ جواں بخت کے ہاتھوں کے دباؤ سے اسے تسکین مل گئی اور وہ خاموش ہو کر آنسو پونچھنے لگی۔ سوری، اس نے قدرے خفت سے کہا، میری طرف سے بھی معذرت قبول کرو۔ جواں بخت اپنی کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولے، دراصل تم جس اسٹیٹ آف مائنڈ میں تھی، اس میں ذرا سی نرمی بھی جذبات کو مزید تیز کرنے کا باعث بنتی، اسی لیے سخت رویہ اپنانا پڑا۔ منیزہ نے آنسو بھری نمناک آنکھوں سے مسکرا کر انہیں دیکھا۔ شاباش، اب ٹھیک ہے۔ جواں بخت نے حوصلہ افزائی کی اور موضوع بدل کر بولے، تمہارا یہ ارادہ صائب ہے کہ ملازمت کر لو، اس مصروفیت میں تم خود اپنے مسائل کو بھول سکو گی۔ جواں بخت نے کہا، پھر ذرا سوچ کر بولے، کیا میں تمہارے لیے کوئی ملازمت تلاش کروں؟ ضرور، میں شکر گزار رہوں گی۔ منیزہ نے ممنونیت سے کہا،
جوان بخت خاموش ہو کر سوچنے لگے۔ پھر انہوں نے کہا، میرے ایک دوست نے مجھے کہہ رکھا ہے کافی عرصے سے کہ اس کی 12-13 سالہ بہن کے لیے کسی تعلیم یافتہ شریف خاندان کی لڑکی تلاش کروں جو اسے روحانی جسمانی سہارا دے سکے۔ میرے اس دوست کا بڑا بھائی چند ماہ ہوئے فوت ہو گیا۔ ان کے ماں باپ پہلے ہی نہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس کی بیوہ بھابھی جو بڑی مطموع ہے اپنی اس 12-13 سالہ نند کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتی، اس کی ہر بات پر ناک منہ چڑھاتی ہے۔ بھائی زندہ تھا تو اپنی بہن کا خیال رکھتا تھا، اب کوئی نہیں جو اس کا خیال رکھ سکے۔ آپ کا دوست اسے اپنے پاس کیوں نہیں لے آتا؟ منیزا نے پوچھا۔ اس کے ساتھ ٹریجڈی یہ ہے کہ اس کی بیوی اپاہج ہے۔ وہ خود اس کی دیکھ بھال کرنے اور ساتھ ملازمت کرنے میں کولوں کے بیل کی طرح جتا رہتا ہے۔ اس کا صرف ایک بیٹا ہے جو امریکہ میں پڑھ رہا ہے۔ خاندان کے افراد سے کسی مدد کی امید نہیں۔ کہہ کر دیکھ لیا، اب اس نے مجھ سے مدد مانگی ہے۔ جواں بخت کے چہرے پر امید کی روشنی جھلک رہی تھی۔ اس بچی کو دیکھ کر ترس آتا ہے، کس بے رحمی سے زمانہ اسے پیس رہا ہے۔ اس کا اندازہ اس کی صحت دیکھ کر ہوتا ہے۔ میں اکثر اس کے لیے پھل، ادویہ وغیرہ لے کر جاتا ہوں۔ اس کی وجہ سے اس کی بیوہ بھابھی سے بھی دعا سلام لازماً کرنی پڑتی ہے۔ منیزا کا سر جھکا ہوا تھا، آخر دھیمے لہجے میں بولی، جو آپ مناسب سمجھے کریں، مجھے یقین ہے کہ اس میں میرے لیے بھلائی ہوگی۔ جواں بخت کا چہرہ کھل اٹھا۔ ٹھیک ہے، میں بات چیت کے بعد آپ کو بتاؤں گا۔ اور وہ ریسٹ واچ دے کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ میں اب چلتا ہوں، آپ اپنے مسائل پر بالکل نہ سوچیں اور وعدہ کریں کہ آنسو نہیں بہائیں گی۔ منیزا کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی، اس نے سر ہلایا۔ نہیں بہاؤں گی۔ جواں بخت کے جانے کے بعد وہ پھر اپنے حالات کے متعلق سوچنے لگی۔ ربیہ اور اس کے ماں باپ کی محبت، شفقت اور لحاظ مروت اتنی توانا تھی کہ اس نے اپنے مستقبل کی عمارت کی بنیاد اسی پر رکھی۔ اس نے سوچا، یہ کتنی بڑی خدا تعالیٰ کی طرف سے امداد تھی کہ اسے یہ لوگ ملے، اور ادھر جواں بخت نے اپنے شانوں پر اس کی ذمہ داری اٹھا کر اسے مطمئن کر دیا۔ یہ اچھے لوگ اگر نہ ہوتے تو وہ زندگی کے اس سب سے بڑے طوفان کا مقابلہ کیسے کرتی جس سے نعمان نے اسے دوچار کر دیا تھا۔ وہ جو پھولوں، روشنی اور خوشیوں کے خواب دیکھ رہی تھی، اسے منہ کے بل اندھیروں اور مایوسیوں کے دلدل میں گرا دیا۔ اس سے کتنا اعتماد تھا اس انسان پر، مگر اس کے حلق میں پھندا لگنے لگا۔ مگر اس نے اپنا عہد یاد کرتے ہوئے خود کو سنبھالا اور اٹھ کر پانی پینے چلی گئی۔ رات بھر وہ نئی امیدوں کی گود میں سر رکھے سوئی رہی، حتیٰ کہ مؤذن کی خوشحال اذان نے اسے جگا دیا اور وہ بستر چھوڑ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اسی روز جواں بخت کا فون آیا۔ ملازمت کے بارے میں بات چیت ہو گئی ہے، تم اگر چاہو تو مسز نریمان اختر سے مل لو تاکہ تمہیں ماحول کا اندازہ ہو سکے۔ یہ وہی خاتون ہیں جن کا میں نے ذکر کیا تھا کہ انہیں اپنی نند کے لیے؟ جی ہاں۔ منیزا نے ان کی بات کاٹی۔ میں سمجھ گئی ہوں، آپ کس وقت مجھے لینے آئیں گے؟ یہ تکلیف آپ ہی کو کرنی پڑے گی کہ میں ان کی رہائش گاہ سے واقف نہیں۔ آپ 3 بجے تیار رہیں، میں لینے آؤں گا۔ یہ کہہ کر انہوں نے کال بند کر دی۔ منیزا نے ربیہ کو پہلے ہی سرسری طور پر اس ملازمت کے بارے میں کہہ دیا تھا، جس کے جواب میں اس نے کہا تھا، یہ بہتر ہے کہ تم خود کو مصروف رکھو۔ ذہن کسی ایک ہی مسئلے پر ہلکان ہوتا رہے تو اسے دوسری طرف لگانا ضروری ہو جاتا ہے۔ وش یو گڈ لک۔ اس سے بات کر کے منیزا کو اطمینان ہو گیا تھا کہ اس کا فیصلہ صحیح ہے۔ جواں بخت پر وقت اسے لینے آ گئے۔ ربیہ سے بھی ان کی واقفیت منیزا کی دوست کی حیثیت سے ہو گئی تھی۔ وہ اس کو پسند کرتے تھے کہ وہ ایک مخلص لڑکی تھی۔ مسز نریمان اختر کے ہاں جب وہ پہنچے تو نریمان جواں بخت کو دیکھ کر کھل گئیں۔ منیزا کو واجبی سا ویلکم کر کے وہ پوری طرح جواں بخت کی طرف متوجہ تھیں۔ ان کا لپا پتا چہرہ، مسکارا زدہ پٹ پٹاتی آنکھیں مسرت سے چمک رہی تھیں۔ وہ انتہائی قیمتی اور نئے فیشن کے نی مریا لباس میں ملبوس تھی۔ جواں بخت منیزا کو وہاں چھوڑنے کے بعد فوراً واپس جانا چاہتے تھے۔ انہوں نے نریمان کو منیزا کے گھر کا پتہ بتایا اور یہ بھی کہ اس کو واپس پہنچانا اب ان کا ذمہ ہے۔ نریمان نے ان کو جلدی جانے نہیں دیا۔ اپنی اداؤں کے ہتھیار استعمال کرتے ہوئے ان کو بیٹھنے پر مجبور کیا۔ ناچار وہ رک گئے۔ ایک پیالی چائے اور کچھ ڈرائی فروٹ کھانے کے بعد وہ اٹھ گئے۔ نریمان سے اجازت چاہی، ایک طرف کرسی پر بیٹھی منیزا کو امید افزا مسکراہٹ سے دیکھا اور چلے گئے۔ اب نریمان بڑی تسلی سے چائے بناتے ہوئے منیزا کی طرف متوجہ ہوئیں۔ کیا نام ہے تمہارا؟ بڑی بے پرواہی سے انہوں نے بھویں اچکا کر پوچھا۔ منیزا۔ اسی اختصار سے منیزا نے جواب دیا اور چلگوزے چھیلنے میں مگن رہی۔ اسے اس عورت کی رعونت پسند نہیں آ رہی تھی۔ اور عمر؟ نریمان نے پوچھا۔ 21 سال۔ کیا کسی سرکاری جاب کے لیے میرا انٹرویو لیا جا رہا ہے؟ منیزا نے استہزائیہ تبسم سے پوچھا۔ پوچھنے میں حرج ہی کیا ہے؟ تیزی سے نریمان نے کہا۔ وہ اس کے متناسب قد و قامت، گلابی چہرے پر سجی سیاہ آنکھوں کو تلخی سے دیکھ رہی تھی۔ ان کے سجے سنورے نیل پالش اور بے شمار انگوٹھیوں والے ہاتھوں کے مقابلے میں اس کی گداز لمبی مخروطی انگلیوں والے سفید ہاتھ کس قدر دلکش لگ رہے تھے۔ انہوں نے حسد سے سوچا اور کنکھیوں سے اسے دیکھنے لگی۔ مجھے کس بچی کو کمپنی دینی ہوگی اگر آپ نے اس جاب کے لیے مجھے سلیکٹ کر لیا ہے تو؟ منیزا نے قدرے طنزیہ انداز میں کہا۔ وہ ایلیٹ کلاس کی بھرپور نمائندگی کرنے والی عورت کے سامنے کیوں دبے، اور پھر وہ تو صرف جواں بخت کے کہنے پر یہاں آئی تھی۔ نریمان نے گھنٹی بجائی۔ اس وقفے میں نریمان منیزا کا جائزہ لیتی رہیں اور منیزا نے کمرے کی سجاوٹ کو دیکھنا شروع کیا۔ بے شمار قیمتی فرنیچر اور ڈیکوریشن پیسز،
4 فانوس قالینوں اور بڑی بڑی سنہری فریم والی رنگین تصاویر سے مزین یہ کمرہ طبیعت پر کوئی دلنواز اثر نہیں چھوڑ رہا تھا، بلکہ اوور ڈیکوریٹڈ ہونے کی وجہ سے بار گزر رہا تھا، بالکل اپنی مالکن کی طرح۔ دائیں طرف والے دروازے کا ریشمی پردہ ہٹا کر ایک دبلی پتلی لڑکی اندر داخل ہوئی۔ منیزا نے نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ بڑی بڑی محزون آنکھوں والی یہ سانولی سی لڑکی صرف 12 یا 13 سال کی تھی، مگر اس کے سنجیدہ چہرے پر بچپن کا چلبلا پن اور معصومیت معدوم تھی۔ وہ آ کر منیزا کے قریب کرسی پر بیٹھ گئی۔ داخل ہوتے وقت اس نے دھیمی آواز میں سلام کیا تھا۔ نریمان نے اسے تیکھی نگاہ سے دیکھ کر نخوت سے کہا، انیسا یہ تمہاری ساتھی ہے، گورننس سمجھو۔ پھر منیزا کی طرف چہرہ موڑ کر بولی، مجھے تم پسند آئی ہو، کل سے تم یہاں آ جانا، میں کمرہ تیار کروا دوں گی اور فکر نہ کرنا، تنخواہ اچھی ہوگی۔ مجھے اس کی فکر نہیں ہے۔ منیزا غور سے انیسا کو دیکھتے ہوئے بولی، پھر بڑے شیریں انداز میں بولی، کون سی کلاس میں ہو؟ 6ٹھی کلاس میں۔ وہ ایک روبوٹ کی طرح بولی، گھر پر پڑھتی ہوں، اسکول یہاں سے بہت دور ہے، ڈرائیور فارغ نہیں ہوتا، مجھے کلب سے لاتا لے جاتا ہے، آج میں تمہاری وجہ سے نہیں گئی۔ نریمان نے بودھا سا عذر پیش کیا۔ منیزا نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ کچھ ماحول کا اندازہ لگا چکی تھی۔ خوفزدہ ہرنی جیسی آنکھوں والی انیسا نے اس کے احساسات کو بیدار کر دیا تھا۔ ٹھیک ہے، اس نے دل ہی دل میں فیصلہ کیا، اگر قدرت نے جواں بخت کے ذریعے مجھے اس نیکی کا موقع دیا ہے تو میں اسے نریمان کے باوجود گنواؤں گی نہیں۔ 2-4 مزید باتیں اس نے انیسا سے کہیں اور یہ کہہ کر اٹھ گئی۔ اچھا مسز اختر، میں کل آ جاؤں گی، خدا حافظ۔ ڈرائیور کو کہیے مجھے چھوڑ آئے، میں اسے پتہ بتا دوں گی۔ پھر اس نے پیار سے انیسا کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ اس نے اپنی محزون آنکھیں اوپر اٹھائیں اور زیر لب اسے خدا حافظ کہا۔ واپسی پر ربیہ کو منتظر پایا، اسے اس معاملے سے آگاہ کیا۔ اس نے اطمینان ظاہر کرتے ہوئے کہا، مجھے بہت خوشی ہوئی منیزا، یہ جاب تمہارے سکون کا ذریعہ بھی ہے اور ذریعہ ثواب بھی۔ مجھے یقین ہے وہ معصوم لڑکی اس عورت کے ہاتھوں ظلم سہ رہی ہے، تنہائی اس پر مستعد، تم اسے واپس زندگی میں کھینچ لاؤ گی۔ اس عمل میں خود تمہارے لیے بھی اطمینان قلب اور خود اعتمادی کا سبق پوشیدہ ہے۔ ربیہ اس کا ہاتھ دبا کر بولی۔ منیزا نے اطمینان کی ایک لمبی سانس لی۔ شام کو اس نے انکل آنٹی کو خط لکھتے ہوئے بتایا، یہاں ایک بہت اچھی ملازمت اسے مل گئی ہے، نعمان کو کمپنی کی طرف سے ملک سے باہر بھیج دیا گیا ہے۔ ان کی صحت کے متعلق پوچھتے ہوئے اس نے لکھا کہ مجھے ہر وقت آپ کا خیال رہتا ہے، اداس ہوں مگر آپ فکر مند نہ ہوں، چھٹیوں میں آتی جاتی رہوں گی۔ محبت اور پیار سے لبریز یہ خط لکھ کر اس نے پوسٹ کرا دیا۔ دوسرے دن اپنا ضروری سامان سمیٹ کر ربیہ اور اس کے والدین کو خدا حافظ کہہ کر اور ان کی بے شمار دعائیں لے کر وہ اختر ولا روانہ ہو گئی۔ ایک ہفتہ تو صرف باتوں میں گزرا۔ اپنی بے تکلفانہ اور پرخلوص گفتگو سے منیزا نے اپنی رفیق انیسا کے دل کے اندر جھانک کر دیکھا، جہاں خوف تھا، مایوسی اور دکھ تھا۔ آہستہ آہستہ منیزا نے اسے اپنے پرخلوص رویے سے اپنے قریب کر لیا۔ اب انیسا کبھی کبھی ہنس بھی لیتی تھی اور پڑھائی میں خاص طور پر دلچسپی لینے لگی تھی، جبکہ اپنی پہلی ٹیوٹر سے اسے سخت نفرت تھی، کیونکہ وہ اسے ڈانٹتی، ڈپٹتی اور سوال پوچھنے پر آنکھیں دکھاتی۔ اس کے چاروں طرف نفرت، اجنبیت اور قہر و غضب کا حصار تھا۔ محبت کی ترسی ہوئی اس لڑکی پر منیزا نے خلوص، شفقت اور مہربانی کی بوچھاڑ کی تو وہ اس کے نزدیک آتی گئی۔ منیزا کے خط کا جواب لاہور سے آ گیا تھا۔ آنٹی نے اس کی ملازمت کرنے پر کسی قسم کا کوئی اعتراض نہ کیا تھا، بلکہ خط کے لب و لہجے سے یوں لگتا تھا جیسے وہ ایک ناگوار ذمہ داری کا بوجھ ہٹنے سے بے حد خوش ہے۔ انہوں نے اپنی بیماریوں اور شوہر کے دردوں وغیرہ کے بارے میں تفصیل سے لکھا تھا اور کسی بارے میں اور خود اس کے متعلق کوئی استفسار نہ تھا۔ منیزا خط کو آہستہ آہستہ پڑھتے ہوئے سوچتی رہی، کیا واقعی میں ان پر ایک بوجھ بن چکی تھی؟ جیسے جلدی میں نعمان سے منگنی کرا کے وہ اس بوجھ سے آزاد ہونے کا سوچ رہے تھے اور اب اس ملازمت کے ساتھ ہی میرے یہاں تقریباً مستقل رہائش کا اندازہ کر کے خوش ہیں۔ پھر اچانک ایک اور خیال نے سر اٹھایا۔ نعمان کے متعلق انہوں نے کوئی زیادہ چھان بین نہ کی تھی، جو اگر اس کے والدین حیات ہوتے تو ضرور کرتے۔ اس کے ذہن میں اپنے کئی دوستوں کی منگنیاں اور شادیاں گونج گئی جن کے لیے ان کے والدین نے بے انتہا تگودو اور چھان بین کی تھی۔ جب انہیں لڑکے کے متعلق اطمینان ہو گیا تو بیٹی کا رشتہ کیا، مگر میں ان کی بیٹی تو نہ تھی، اس نے دکھ سے سوچا، اسی لیے سرسری سی منگنی کر کے جس میں کسی کو بلایا نہیں گیا اپنا فرض پورا کر دیا تھا۔ وہ کرتی رہی، اگر میرے ماں باپ ہوتے تو ایسا نہ ہوتا۔ لیکن اچانک ضمیر کی آواز آئی، تم ان کے احسانات کیوں بھول گئی؟ انہوں نے تمہیں پالا پوسا، تعلیم دلوائی اور پھر رشتہ بھی کیا، یہ سب کیا تھا؟ ان کی بے غرض محبت ہی تو تھی۔ پھر اس نے خود کو ڈانٹ پلائی، ایسی بات آئندہ نہ سوچنا، یہ محسن کشی ہوتی ہے۔ اور یوں ہی خود کو لعنت ملامت کرتے ہوئے وہ اپنے کسی کام میں لگ گئی۔ جواں بخت اب اس سے ملاقات کرنے، حالات کا جائزہ لینے اور انیسا کے متعلق پوچھنے نریمان کے ہاں ہی آ جاتے تھے۔ منیزا کی زبانی اور خود انیسا سے بات کر کے انہیں اطمینان ہوا کہ دونوں خوش تھیں۔ انیسا کی زندگی اب ایک مقصد کے تحت گزر رہی تھی، اس کا خوف تقریباً دور ہو چکا تھا۔ منیزا کی حوصلہ افزائی نے اس کے اندر خود اعتمادی کی ایک نئی روح پھونک دی۔ علاوہ ازیں اپنے بھائی سے اسے یہ معلوم ہو کر بے حد سکون ہوا تھا کہ اس کی مفلوج بھابھی کا علاج جاری ہے اور ڈاکٹروں نے امید افزا رپورٹ دی ہے۔ اس دن چھٹی تھی، جواں بخت آئے ہوئے تھے۔ ادھر ادھر کی باتوں کے بعد انہوں نے نریمان سے کہا،
آج چھٹی ہے، اگر تم کہو تو میں منیزہ کو لے جا کر کچھ سیر وغیرہ کرواؤں۔ پڑھنے پڑھانے اور دیگر مصروفیات میں سر دیے اسے کافی دن ہو چکے ہیں، ذرا طبیعت ہلکی ہو جائے گی۔ انیسہ تو شاید آج اپنے چھوٹے بھائی کے ہاں گئی ہے، شام کو آئے گی، اور تمہارا تو کلب کا لمبا پروگرام ہوتا ہی ہے۔ ہاں لے جاؤ اسے، بیچاری بہت محنت کر رہی ہے۔ مگر انیسہ ہے ہی کن ذہن، مشکل ہی ہے 7ویں پاس کر سکے، نریمان نے منہ بنا کر کہا۔ منیزہ تیار ہو کر جمع بخت کے ہمراہ چلی گئی۔ انہوں نے ایک دوست سے بات کر کے گلائیڈر کا انتظام کر رکھا تھا، وہ خود بہترین پائلٹ تھے۔ گلائیڈر کی سیٹ پر انہوں نے کس کر منیزہ کو باندھا اور خود ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ گئے۔ منیزہ کو پہلے کبھی گلائیڈر پر بیٹھنے کا اتفاق نہ ہوا تھا، وہ حیرت سے گلائیڈر کے لمبے کنڈے کو ایک جیپ کے ساتھ جوڑتے دیکھتی رہی، پھر جیپ کو اس کا ڈرائیور تیزی سے رن وے پر بھگانے لگا۔ گلائیڈر بھی ساتھ گھسٹتا جا رہا تھا۔ جمع بخت آرام سے بیٹھے منیزہ سے باتیں کر رہے تھے۔ اب ہم پورے شہر پشاور کی فضائی سیر کریں گے۔ گلائیڈر پر پہلے کبھی بیٹھی، بڑا مزہ آتا ہے، بہترین ایڈونچر۔ اس کا انجن نہیں ہوتا، یہ جیپ کے سہارے اوپر اٹھتا ہے، دیکھو۔ اب ان کے ہاتھ اسٹیئرنگ پر تھے۔ جیپ اپنے آخری انتہائی تیز چکر پورا کرنے کے بعد گلائیڈر کا کنڈا چھوڑ چکی تھی۔ گلائیڈر اس کے پیچھے تیزی سے دوڑتا ہوا اچانک فضا میں بلند ہو گیا۔ جمع بخت تیزی سے اسٹیئرنگ کو گھماتے ہوئے زور زور سے باتیں کر رہے تھے۔ یہ دیکھو، یہ پشاور یونیورسٹی ہے، اور یہ برڈ بیر کا اڈا، وہ چیخ چیخ کر اسے بتا رہے تھے، مگر ہوا کے زناٹے دار شور میں منیزہ کم ہی سن پا رہی تھی۔ اس کے بال اڑ اڑ کر اس کے منہ پر آتے اور وہ انہیں سمیٹتے ہوئے جمع بخت کو ہوں ہاں سے جواب دے رہی تھی۔ کوئی آدھا گھنٹہ گلائیڈر اڑتا رہا۔ پشاور کی سب خاص جگہوں، عمارات وغیرہ کا انہوں نے فضائی نظارہ کر لیا تھا۔ اب جمع بخت کے ماہر ہاتھ اسے ہوائی اڈے کی طرف لا رہے تھے۔ آخر رن وے پر ایک جگہ آ کر گلائیڈر رک گیا۔ جمع بخت نے اپنی اور منیزہ کی پٹیاں کھولیں، ہاتھ پکڑ کر اسے نیچے اتارا۔ ان کے اپنے بال بھی منتشر ہو گئے تھے۔ وہ اسے ہینگر تلے لے آئے۔ کیوں، کیسا لگا گلائیڈر سے فلائی کرنا؟ انہوں نے پوچھا۔ ہوا کی تندی اور سردی سے ان کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، گلابی پیشانی پر بال جھک آئے تھے۔ فلائنگ کٹ میں ان کا دراز قد وجیح جسم بہت جچ رہا تھا۔ منیزہ نے مسکرا کر کہا، بہت اچھا، تھینک یو ویری مچ، آئی ریئلی انجوائیڈ اٹ۔ جمع بخت کھل کر ہنسے اور یوں لگا جیسے کائنات ہنس پڑی ہو، جیسے بہت سے گلاب کھلکھلا اٹھے ہوں، جیسے ستارے جم جم کرتے آ گرے ہوں، جیسے۔ وہ ایک اور تشبیہ سوچ رہی تھی کہ جمع بخت نے کہا، آؤ اس کیبن میں ہم چائے پئیں گے۔ چائے پینے اور اسنیکس کھانے کے دوران انہوں نے پہلی بار منیزہ کے سامنے اپنی زندگی کے اوراق پلٹتے ہوئے کہا، میری والدہ کی وفات کے بعد بابا نے دوسری شادی کر لی تھی۔ ذرا رک کر کہا، نئی والدہ بہت سخت تھیں، ایک دفعہ مار پیٹ کر مجھے گھر سے باہر نکال دیا۔ بارش ہو رہی تھی، سردی میں ٹھٹرتا، ناکافی لباس میں سکڑتا، میں کبھی کسی درخت کے نیچے پناہ لیتا، کبھی کسی کھیت میں چھپتا۔ بھوک کے مارے برا حال تھا، مگر کھانے کو کچھ نہ تھا، گنے توڑ کر کھائے۔ وہ رات مجھے ساری عمر نہ بھولے گی۔ دوسرے دن میرے چچا مجھے ڈھونڈ کر اپنے گھر لے گئے، کچھ دن بخار میں کٹے، پھر انہوں نے مجھے اسکول میں داخل کروا دیا۔ میرے والد اپنی بیوی کے ڈر سے اب مجھے واپس لے جانے کو تیار نہ تھے۔ خدا نے ذہن اچھا دیا تھا، میں محنت کرتا رہا، ٹیوشن بھی پڑھاتا اور وہ پیسے جمع کرتا رہا، حتیٰ کہ ایک دن فلائنگ کلب کا ممبر بن گیا۔ لمبی کہانی ہے، مختصر کرتا ہوں۔ دن رات کی محنت کے بعد مجھے فلائنگ کا لائسنس مل گیا۔ لیز پر چھوٹا جہاز لے لیا، پہلے کرائے پر سامان ڈھونڈتا رہا طیارے پر، اس کے بعد خدا نے اس قابل کیا کہ اپنی نجی کمپنی بنا لی۔ عالمگیر نام میرے دادا کا تھا، بچپن میں مجھے بہت پیار کرتے تھے، مجھے بھی ان سے بہت محبت تھی۔ ان کی وفات کے بعد مجھے تنہائی اور ظلم دونوں نے آ لیا، مگر خدا کی مدد سے آج میں اپنے پاؤں پر کھڑا ہوں، خدا کا شکر ہے کہ کسی کا محتاج نہیں۔ انہوں نے قصہ ختم کیا تو منیزہ نے آہستہ سے کہا، یہی وجہ ہے کہ آپ کا دل نرم ہے، آپ فوراً کسی مظلوم کی مدد کو پہنچتے ہیں، یہ آپ کی فطرت کا وہ پہلو ہے جو قابل فخر ہے۔ جمع بخت نے سر ہلاتے ہوئے پیالی اٹھا لی۔ اس رات منیزہ کے خوابوں کو سجانے والا ایک کھلتے گلاب جیسا متبسم چہرہ تھا۔ یہ چہرہ جمع بخت کا تھا، سیاہ گھنگریالے بالوں کے تاج تلے سفید کشادہ پیشانی اور دو متبسم آنکھیں جن کی سیاہ پتلیوں میں جیسے کسی نے موتی بھر دیے ہوں، مسکراہٹ سے دمکتے وہ ہونٹ، وہ گنگناتی گرج کے سروں میں ڈلی آواز۔ صبح وہ حیران حیران سی پھرتی رہی، انیسہ کو پڑھاتے ہوئے کئی دفعہ بھول گئی کہ مضمون کیا تھا، یہ انقلاب کیسا تھا جس نے اس کے جسم و روح کو اپنی آغوش میں سمیٹ لیا تھا۔ وہ تو ابھی تک نعمان کے سوگ میں تھی، یہ کیسی کایا پلٹ ہو گئی۔ وہ جمع بخت کی سرگزشت کے متعلق سوچنے لگی، ان دونوں کے حالات میں کافی مماثلت تھی۔ انیسہ سے فارغ ہو کر پتہ نہیں کیوں وہ آئینے کے سامنے جا کھڑی ہوئی، ایک معصوم سا دل نواز مرمری چہرہ اس کے مقابل تھا، لمبی سیاہ گرتی اٹھتی پلکوں کے تلے بادام جیسی سیاہ آنکھیں آسودہ تھیں، بیضوی چہرے کے آس پاس زلفوں کا پہرا تھا، درستے گلابی لبوں تلے ڈمپل والی ٹھوڑی تھی۔ کیا اسی چہرے، لچکتے ہوئے دراز قد، گداز ہاتھوں، سفید بازوؤں والی منیزہ کو کسی نے دھتکار دیا تھا؟ نعمان کا تصور ابھرا، لیکن اس دفعہ اس نے ہشت کہہ کر اسے بھگا دیا۔
انیسہ نے اپنا لکھا ہوا مضمون خوشی خوشی لا کر منیزہ کو دکھایا اور بولی، دیکھیے آپ ہی کیسا ہے میرا مضمون۔ منیزہ نے کاپی لے کر پڑھنا شروع کیا۔ انیسہ مارے اشتیاق کے اس کے اوپر جھکی ہوئی تھی۔ منیزہ نے مضمون پڑھنے کے بعد سر اٹھایا۔ ونڈرفل، اس نے مسکراتے ہوئے انیسہ کو تھپکی دی۔ بہت اچھا لکھا ہے، کوئی غلطی نہیں، اور ہینڈ رائٹنگ تو اب بہت ہی اچھی ہو گئی ہے تمہاری، امید ہے اس دفعہ پوزیشن لوگی۔ انیسہ کے چہرے پر ناگواری سی چھا گئی، بسورتے ہوئے بولی، مگر بھابھی نریمان تو کہتی ہیں تو بالکل نالائق ہے، ضرور فیل ہوگی۔ ارے نہیں اینی گڑیا، منیزہ نے پیار سے اسے گلے لگاتے ہوئے کہا، تم اس بات کو دل پر نہ لے لینا اور میری بات کا یقین کرو کہ تم بہت اچھے نمبروں سے پاس ہوگی انشاءاللہ۔ بس محنت سے کام کرتی رہو، آج کے اس مضمون پر تمہیں 10 میں سے 10 نمبر دیتی ہوں۔ انیسہ کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ جھک کر اس نے منیزہ کے سر پر پیار کیا اور ہنستی ہوئی بھاگ گئی۔ جواں وقت اکثر آتے تھے، ان کے آنے سے منیزہ کا دل کیسے دھڑکتا، اس کے چہرے پر کیسے گلاب سے کھل جاتے، یہ کسی کو معلوم نہ تھا، صرف وہی اس راز کی امین تھی۔ ربیہ جو اکثر اسے ملنے آ جاتی تھی، وہ بھی اس حسین انقلاب سے بے خبر تھی جو منیزہ کی شخصیت میں آ کر اسے زیر و زبر کر گیا تھا۔ جواں وقت دبے قدموں اس کی روح میں آ بسے تھے، اس کے خوابوں میں رونق افروز ہو گئے تھے، اس کی نس نس میں سما گئے تھے۔ وہ سرشار سی پھرا کرتی زندگی نئے رنگ و روپ میں سجی اس کے سامنے تھی۔ آج شام بھی نریمان کے ہاں جواں وقت آئے ہوئے تھے۔ اس نے خوب خاطرداری کا سامان کر رکھا تھا، منیزہ بھی تھی، سب باتیں کر رہے تھے جن میں نریمان کا حصہ سب سے زیادہ تھا، ڈھونڈ ڈھونڈ کر لطیفے سنا رہی تھی، ہنسا رہی تھی۔ ان کی کسی بات پر جواں وقت زور سے ہنسے، وہی دل نواز ہنسی جو منیزہ کے دل کے تار چھیڑ جاتی تھی، روح میں نغمے گونجنے لگتے تھے۔ وہ مبہوت سی ہو کر انہیں تکتی رہی، پھر نہ جانے کس خیال کے تحت اس کے اندر حسد کی تیز لہر اٹھی۔ یہ تبسم، یہ دلربا مسکراہٹ صرف میرے لیے ہے، اس پر کسی دوسرے کا حق نہیں۔ پتہ نہیں کس جذبے نے اسے روکے رکھا، ورنہ وہ اپنی فطرت کے خلاف پھٹ پڑتی، نریمان کو ادھیڑ کر رکھ دیتی، مگر اس نے خود کو باز رکھا اور خاموش رہی۔ نریمان خوب کہکے لگا رہی تھی، اپنی مسکارا زدہ آنکھوں اور مصنوعی پلکوں کے ہتھیار جواں وقت پر آزما رہی تھی۔ جب سے ان کے مرحوم شوہر کی ششمائی کی فاتحہ ہوئی تھی، وہ زیادہ ہی تیز اور چنچل ہو گئی تھی۔ ان کے ارمان انگڑائی لے کر جاگ اٹھے تھے، ان کی حشر سامانیہ عروج پر تھی۔ جواں وقت پر پڑنے والی نظروں میں جذبات کے منہ زور بھور تھے، وہ عجیب ٹیڑھی نگاہوں سے ان کو دیکھتی، ان کے فکرے زمائنی ہونے لگے تھے، اور یہی تبدیلی منیزہ کو بری لگتی تھی۔ کیوں؟ اس کا جواب اس کے پاس نہ تھا۔ وہ اندر ہی اندر اپنا تقابل اس دولت مند بیوہ سے کرتی جو اداکاراؤں کی طرح سجی بنی جواں وقت پر اپنی ادائیں آزماتی رہتی تھی۔ وہ خوبصورت بھی ہے، منیزہ نہ چاہتے ہوئے بھی سوچتی، دولت مند بھی۔ عمر اگر ذرا زیادہ ہے تو جواں وقت بھی لڑکپن اور نوعمر کی حدود پھانگ چکے ہیں، دونوں ایک دوسرے کے لیے موزوں ہیں۔ اور وہ خاموشی سے اٹھ کر اس محفل سے چلی جاتی جہاں اس کا دل جلانے کے سامان تھے۔ عشاء کی نماز پڑھ کر انیسہ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور بڑے جذب سے بولی، یا اللہ میری چھوٹی بھابھی فرزانہ کو تندرست کر دے، پوری صحت دے دے تاکہ میں یہاں سے جا سکوں۔ وہ بے آواز رو رہی تھی۔ منیزہ کمرے میں آئی تو اسے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ ارے اینی گڑیا، وہ تیزی سے قریب آئی اور اسے لپٹاتے ہوئے کہا، روتے نہیں ہیں، اللہ بہت رحم کرنے والا اور نہایت مہربان ہے، تمہاری بھابھی تندرست ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ انیسہ اس کے ساتھ لگ کر سسکتی رہی اور ٹوٹے ہوئے لفظوں میں کہتی رہی، آپی مجھے نریمان بھابھی نے بہت دکھ دیے ہیں، میں انہیں صرف آپ کی وجہ سے بھول گئی، مگر فرزانہ بھابھی بہت یاد آتی ہیں، وہ تندرست ہوں تو انور بھائی مجھے بلا لیں گے، میں بھابھی کی خدمت کروں گی، وہ مجھے بہت پیار کرتی ہیں، جب بھی جاتی ہوں مجھے لپٹا لیتی ہیں، تحفے دیتی ہیں، مگر بیچاری اٹھ نہیں سکتی، دعا کریں آپی وہ اٹھ بیٹھ سکے، میں ان کی خدمت کروں گی۔ وہ ننھے منھے فکروں سے اپنے معصوم جذبات کا اظہار کر رہی تھی۔ منیزہ اس سے ساتھ لگا کر تھپکتی رہی۔ فروری کے آخر میں بہت بارشیں ہوئیں، لان میں کھلے چیزی ڈیلیا گلاب اور سویٹ پیز بارشوں میں سر نواڑے نہاتے رہے۔ نیچے کیاریوں میں شفاف لہریں بناتا پانی بہنے لگا، چنبیلی اور گلاب کی بیلیں قطروں سے بوجھل ہونے لگیں۔ آخر جب سورج نے اپنا روشن چہرہ دکھایا تو پھول جیسے مہک کر کہکے لگانے لگے، ڈالیاں سر ہلا ہلا کر آنے والوں کو خوش آمدید کہتی۔ صحن چمن میں ایک طرف لگا مالٹے کا پیڑ سفید سفید کلیوں سے لد گیا، بہار آ رہی تھی۔ اس دفعہ جب ربیہ اس سے ملنے آئی تو منیزہ کے پاس بیٹھ کر اس نے اپنے ادھورے پروگرام کے متعلق بتایا، میرے ماموں اکرم مری میں رہتے ہیں، کافی عرصے سے مجھے اور امی کو بلا رہے ہیں، کل پھر ان کا فون آیا تو امی ابو نے ہتھیار ڈال دیے اور ان سے آنے کا وعدہ کر لیا۔ میں بہت خوش ہوں، اتنے مہینوں کی مسلسل پڑھائی سے دل تھک گیا ہے، کچھ روز مری میں گزار لیں گے تو فریش ہو جائیں گے۔ اب تم بتاؤ چلو گی ہمارے ساتھ؟ میں؟ منیزہ نے حیران ہوتے ہوئے سینے پر ہاتھ رکھ کر پوچھا۔ ہاں تم میری واحد پیاری سہیلی، اس میں حیرت کی کیا بات ہے؟ ربیہ نے کہا، واقعی اگر تم ساتھ چلو تو خوشی دگنی ہو جائے، چلو پلیز، اس نے لجاجت سے کہا۔ منیزہ نچلا ہونٹ دانتوں سے دبائے کچھ سوچنے لگی۔ ربیہ میں یہاں ملازم ہوں، بہت سخت ہے، پتہ نہیں چھٹی ملے نہ ملے، آخر وہ بولی۔ غلط،
ربیہ نے سر ہلایا۔ بہانے ہیں سارے، میں ایک نہیں سنوں گی۔ کہو تو مسز نریمان سے میں اجازت لے لوں؟ تم کون سی وی آئی پی ہو جو تمہاری سنیں گی؟ منیزا نے ہنس کر کہا، وہی وہ ہم جیسوں کو گھاس نہیں ڈالتی، ہم گھاس کھاتے بھی نہیں۔ ربیہ نے ناک چڑھائی، ہم تو آم کھانے والوں میں سے ہیں۔ واقعی یہ بات سوچنے کی ہے۔ منیزا نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، دل تو میرا بھی چاہ رہا ہے جانے کو، اگر محترمہ اجازت دے دیں تو۔ پھر اچانک وہ بولی، اور ہم جائیں گے کیسے؟ کار تو ہے نہیں، نہ تمہارے پاس نہ میرے پاس۔ کیا جن کی کاریں نہیں ہوتی ان کے کام اٹک جاتے ہیں؟ ربیہ نے کہا، آخر ٹیکسیاں کس لیے ہیں؟ ہاں اچھا، منیزا نے پرخیال انداز میں کہا، پھر سر ہلا کر بولی، اچھا مجھے سوچنے کا موقع دو۔ دے دیا۔ ربیہ فیاضی سے بولی، اب چائے آ گئی تھی، دونوں ادھر ادھر کی باتیں چھوڑ کر اس میں لگ گئیں۔ اس شام جب جمع وقت آئے تو منیزا اپنے بنائے پروگرام کے تحت وہاں پہنچ گئی۔ نریمان بڑے لاڈ سے شکایت کر رہی تھی، اس دفعہ بہت لیٹ آئے ہیں آپ، مصروفیت زیادہ رہی۔ وہ بے پرواہی سے بولے، اور پھر بارشوں نے بھی تار باندھا ہوا تھا، ایسے بھیگے موسم میں نکلنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ آتے تو پکوڑوں اور بیسنی روٹی سے آپ کی توازہ کرتے۔ نریمان نے آنکھیں پٹ پٹائیں، چلیے پھر صحیح۔ منیزا نے اپنے چہرے پر شہد کے سے شیریں تاثر کو جگہ دیتے ہوئے نریمان سے مخاطب ہو کر کہا، مجھے چند روز کی چھٹی چاہیے، دے دیں گی آپ؟ اب یہ ذرا بے ڈب سا وقت تھا۔ نریمان خود کو جمع بخت کے سامنے فیاض اور بہت بڑا دل رکھنے والی مہربان خاتون کی حیثیت سے ہمیشہ پیش کرتی تھیں۔ ذرا دیر چپ رہنے اور جمع بخت کو دیکھنے کے بعد بولی، ضرور دے دوں گی چھٹی، اس میں پوچھنے کی کیا بات ہے بھلا؟ وہ جمع بخت کو متاثر کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتی تھی۔ منیزا نے مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا، بہت شکریہ۔ جاتے ہوئے جمع بخت اس کے کمرے میں آئے۔ کہیں جانے کا پروگرام ہے کیا؟ انہوں نے پوچھا۔ جی، ربیہ کے ماموں رہتے ہیں مری میں، وہ اپنے ابو امی کے ساتھ جانے کا پروگرام بنا رہی ہے، اس نے مجھے بھی مدعو کیا ہے۔ ضرور جاؤ، مسلسل محنت سے انسان تھک جاتا ہے، اسے تفریح کی ضرورت ہوتی ہے۔ کسی کار کا بندوبست ہو گیا ہے؟ جمع بخت نے اپنائیت سے پوچھا۔ اس لہجے پر منیزا کا دل دھڑکنے لگا۔ آہستہ سے بولی، نہیں ٹیکسی پر جانا پڑے گا۔ کچھ سوچ کر جمع بخت بولے، مسز نریمان کے پاس 2 کاریں ہیں، ٹھیک ہے، میں ان سے کہوں گا کہ اپنی ایک کار پر تم لوگوں کو جانے دیں، ابھی کہتا ہوں ان سے۔ یہ کہہ کر وہ پلٹے۔ تھوڑی دیر بعد ان کے ہمراہ اٹلاتی بلکھاتی نریمان آ گئیں اور بڑے لاڈ سے بولیں، ارے منیزا تم خود کہہ دیتی، ان سے کیوں کہلوایا، میں انکار تھوڑا کرتی، تم شوق سے میری سوزوکی لے جانا، ڈرائیونگ تو آتی ہے نا؟ جی ہاں مسز اختر، بڑے مہذب انداز میں منیزا نے کہا، پھر قدر خم ہوتے ہوئے بولی، اس فیاضی کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ میرا شکریہ کیوں ادا کرتی ہو؟ جمع بخت کی طرف اشارہ کر کے ان کا کرو، انہی کے کہنے سے میں تمہیں کار دے رہی ہوں۔ ایک لحظے کے لیے منیزا نے جمع بخت کی طرف دیکھا، اس ایک نظر میں کیا کچھ تھا جمع بخت نے اندازہ کر لیا اور نریمان کا رسمی الفاظ میں شکریہ ادا کر کے باہر نکل گئے۔ تھوڑی دیر بعد ان کی کار سٹارٹ ہونے کی آواز آئی۔ نریمان کے چہرے سے فوراً ہی اخلاص و محبت کا خول اتر گیا اور وہ بے رخی سے چہرہ موڑ کر واپس چلی گئیں۔ دلربا، کھلتے پھولوں کو تم دیکھو، چاند تاروں کو تم دیکھو، اور میں تمہیں دیکھتے ہوئے دیکھوں۔ وہ نگاہ منیزا کو نہیں بھولتی تھی، جس میں محبت کے رنگ تھے، اخلاص و ہمدردی کی خوشبو تھی، تمناؤں و آرزوؤں کے جگنو تھے، کیا نہیں تھا اس میں؟ دن بھر چلتے پھرتے، کام کرتے سوتے وقت یہی نگاہیں اس کے پیش نظر تھیں، جن کی گہرائی و دلربائی کا آج اسے اندازہ ہوا تھا۔ وہ ہاتھ جو اس کی مدد کے لیے ہر دم تیار رہتے، زبان جو اس کی حمایت کا دم بھرتی رہتی، آخر کیوں؟ اس کا ان سے کیا رشتہ تھا؟ کیا محبت سے بڑا رشتہ ہو سکتا ہے؟ اس کے دل نے سوال کیا اور وہ لاجواب سی ہو کر آنکھیں بند کیے تکیے پر سر ٹکا کر نیند کی وادیوں میں کھو گئی۔ جب وہ ربیہ اور اس کے امی ابو کے ہمراہ اشتیاق سے دمکتے رخسار لیے اپنا مختصر سامان سمیٹے، انیسہ اور نریمان کو الوداع کہہ کر نریمان کی چھوٹی سی سوزوکی میں بیٹھ کر مری روانہ ہوئی تو اس کا دل خوشی سے رقص کر رہا تھا۔ بڑے عرصے بعد پابندیوں اور دکھوں کے بوجھ سے نکل کر وہ تتلی کسی صبح خرامی سے سیر و تفریح کو نکلی تھی۔ اسے گلائیڈر کی وہ پرواز بھی یاد آ رہی تھی جس میں جمع بخت اس کے ہمراہ تھے۔ کس قدر دل نواز وقت اور روح پرور اڑان تھی، جب اس کے دل نے ہمک کر دعا کی تھی کہ وہ دونوں ہمیشہ یوں ہی ہمسفر رہیں۔ ربیہ نے اس کا شانہ پکڑ کر ہلایا، وہ اگلی سیٹ پر اس کے ساتھ ہی بیٹھی تھی۔ مون دیکھو ذرا آس پاس کے مناظر، چاروں طرف بہار کے پھول کھلے ہیں اور سبزہ ہے۔ منیزا نے مسکراتے ہوئے باہر دیکھا، واقعی حسن و دلکشی کا ایک جہاں آباد تھا۔ دنیا کس قدر دل ربا لگ رہی تھی، دونوں باتوں میں مہو ہو گئیں۔ حسن ابدال اور ایبٹ آباد کے خوبصورت نواں سے نکل کر اب وہ مری جانے والی سڑک پر تھے۔ ربیہ کے ابو وقفے وقفے سے اسے ہدایات دیتے جا رہے تھے، اب اس طرف جانا ہے، اب یوں مڑو۔ آخر وہ ربیہ کے ماموں اکرم کے گھر آ پہنچے۔ ان میاں بیوی اور دونوں بیٹیوں نے ان کا بڑا پراتفاق خیر مقدم کیا اور اندر لے گئے۔ اچھا سادگی سے سجا آرامدہ گھر تھا۔ پہلے سے خبر ہونے کی وجہ سے مسز اکرم نے بڑی عمدہ ڈشیں تیار کی ہوئی تھیں۔
خوب پرلطف باتوں کے درمیان کھانا کھایا گیا۔ اب ان لوگوں نے اپنے سویٹروں پر گرم شالیں بھی اوڑھ لی۔ مری میں سردی زیادہ تھی، رات کو ہیٹر جلائے گئے اور مونگ پھلیوں، چلگوزوں اور دیگر میووں سے شغل کرتے ہوئے رات گئے تک سب بیٹھے رہے۔ اگلے روز بارش ہونے لگی، لہٰذا باہر سڑکیں ناپنے اور سیر کرنے کا پروگرام کینسل کرنا پڑا اور رضائیوں میں دب کے سب بیٹھے موسم کی شان میں قصیدے پڑھتے رہے جس نے ان کا اتنا اچھا پروگرام غارت کر دیا تھا۔ خیر دوسرے دن دھوپ نکلی تو لڑکیاں اس کی سنہری روشنی میں سیر کو نکلیں۔ ہر طرف پھولوں کے تختے تھے، لوگوں نے گھروں میں بہت پیارے رنگوں اور بڑے سائز کے مختلف پھول اگا رکھے تھے۔ سرخ ڈیلیا کے کنگ سائز پھول، پنیزی اور پیٹونیا کے رنگ رنگ دلکش پھول، بیلونیا فلاکس، گلاب کے ہم رنگ تختے مسکرا مسکرا کر گویا سب کا دل موہ رہے تھے۔ وہ جگہ جگہ رک کر مسحور سی ہو کر انہیں دیکھنے لگتیں۔ چاروں طرف اونچے اونچے چیڑ اور دیار کے درخت تھے، ان میں سے چھن چھن کر نکلتی سورج کی طلائی کرنیں کائنات کو چمکا رہی تھیں۔ سب لڑکیوں کے مکھڑوں پر تازگی تھی، بشاشت تھی۔ وہ آپس میں باتیں کرتی، ہنستی مسکراتی نظارے دیکھتی چلی جا رہی تھیں۔ کشمیر پوائنٹ، مال روڈ، پنڈی پوائنٹ، سب کچھ دیکھنے کے بعد تھک کر وہ ایک ریسٹورینٹ میں آ بیٹھیں اور بیرے کو مینیو بتایا۔ ایک ہفتہ تتلی کی سبک پرواز کی طرح گزر گیا۔ ربیہ اور اس کی امی ابو کا ارادہ تو یہاں زیادہ رہنے کا تھا، مگر منیزہ جو نریمان سے ایک ہفتے کا وعدہ کر کے آئی تھی لوٹنے کی پابند تھی۔ ربیہ نے اعتراض کیا تو بولی، بھائی میں اب زیادہ نہیں ٹھہر سکتی، اس بات کی قائل ہوں کہ کسی سے وعدہ کرو تو نبھاؤ ضرور۔ منیزہ نے نرمی سے کہا، اچھا پریچر صاحبہ جاؤ ضرور، مگر یہ دیکھ لو کہ کل کی زبردست بارش کے بعد سڑکیں گیلی ہو چکی ہوں گی، شاید کہیں تھوڑی بہت لینڈ سلائڈنگ بھی ہو گئی ہو۔ ایسے میں منیزہ نے پیار سے اس کا ہاتھ دباتے ہوئے کہا، مشورے کا بے حد شکریہ، مگر مجھے اللہ پر بھروسہ ہے، اس کی حفاظت پر یقین رکھتی ہوں۔ چلو بھائی جیسے تمہاری مرضی، ربیہ نے جیسے ہتھیار ڈالتے ہوئے کہا، اور اگلے دن سب کو خدا حافظ کہہ کر گلے ملتے ہوئے منیزہ اپنی چھوٹی سی کار پر بیٹھ کر روانہ ہو گئی۔ دل خوشکن خیالات میں کھوئی کار چلاتی رہی اور اسی غائب دماغی میں نتھیا گلی والے راستے پر ہولی۔ حالانکہ آتے وقت انہوں نے احمدآباد والا راستہ اختیار کیا تھا۔ راستے میں سڑکوں پر جگہ جگہ ٹہنیاں گری ہوئی نظر آئیں، مگر وہ مستقل مزاجی سے چلتی رہی، البتہ ڈرائیونگ میں احتیاط ضرور کر رہی تھی۔ موڑ مڑتے ہوئے اچانک اس کی نظر مٹی کے ایک بڑے تودے اور درختوں سے ٹوٹی ٹہنیوں کے انبار پر پڑی جس سے سڑک پوری طرح بلاک ہو چکی تھی۔ وہ آواز باختہ ہو گئی، گویا یہ اس بات کا اعلان تھا کہ اب رات گئے تک اسے یہیں رکنا پڑے گا۔ حکام اور ذمہ دار افراد کو خبر ہوتے ہوئے بھی گھنٹوں لگ جائیں گے، پھر اس کے بعد امداد آئے گی اور وہ یہاں سے نکل سکے گی۔ وہ کار روکے یوں ہی سوچوں میں گم تھی کہ اچانک گڑگڑاتا ہوا ایک اور مٹی کا تودا بالکل اس کی کار سے رگڑ کھاتا ہوا نیچے کھائی میں جا پڑا۔ اس کی کار بری طرح ڈگمگائی اور لڑکتی ہوئی بالکل کھڈ کے کنارے پر آن رکی، اس صورت میں کہ اس کا ایک پہیہ نیچے لٹک رہا تھا اور وہ دم بخود ہو کر بیٹھی رہی، ہل بھی نہیں سکتی تھی کہ ممکن ہے توازن بگڑ جائے اور گاڑی جو پہیے کے سڑک سے اتر جانے کی وجہ سے پہلے ہی خیر محفوظ تھی نیچے لڑک سکتی تھی۔ وہ سانس روکے بیٹھی سوچتی رہی کیا کرے۔ اس کا ہاتھ ابھی تک اسٹیئرنگ پر جمع ہوا تھا جسے اس نے آہستگی سے ہٹا لیا۔ ادھر ادھر دیکھا، کوئی نہ تھا، پوری سڑک سنسان پڑی تھی، گویا مدد کی امید ختم۔ اس کا دل بیٹھ گیا۔ کچھ وقت اسی طرح گزرا، آخر اس نے ہمت کر کے اپنے لرزتے ہاتھوں سے ہینڈل نیچے کیا اور دروازے کو آہستہ سے نیم وا کر کے اس میں سے پھنس کر بغیر کار کو ہلائے باہر سڑک پر آ گئی۔ کار اس کے وجود کی حرکت سے ذرا سی ہلی، مگر اپنی جگہ اسی انداز سے جمی رہی جیسے پہلے تھی، یعنی تین پہیے سڑک پر ایک نیچے لٹکا ہوا، یعنی ایسی سچویشن جس میں کار کسی بھی وقت نیچے کھڈ میں لڑک سکتی تھی۔ کار کو دیکھ کر منیزہ نے تھوک نگل کر حلق تر کیا، دل ہی دل میں شکر ادا کیا، کم از کم اب وہ کار سے نکل کر سڑک پر آ چکی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی جا کر موڑ کی طرف کھڑی ہو گئی، دل میں دعا مانگی کہ کوئی کار آ جائے تو وہ ہاتھ لہرا کر مدد مانگے، مگر ہر طرف سناٹا تھا۔ یکدم مایوسیوں کے اندھیرے میں دور جلتے چراغ کی طرح ایک خیال آیا۔ جمع بخت سے اس نے سنا تھا کہ وہ اکثر مری اور نتھیا گلی آتے جاتے رہتے ہیں، کیا پتہ۔ اس نے ڈوبتے دل کو تسلی دی۔ خوف اور تنہائی سے اس کا جسم پتے کی طرح لرز رہا تھا، مگر شال اپنے ارد گرد اچھی طرح لپیٹے ہوئے اس نے بڑی مشکل سے خود پر قابو پایا۔ درختوں کے اندھیرے میں سے نکل کر ایک کار دور سے آتی دکھائی دی اور اس کا دل جیسے ہمک کر کھڑا ہو گیا، جسم میں سنسنیاں سی آنے لگیں۔ اس کا یہ ارادہ کہ ہاتھ لہرا کر مدد مانگے گی انہی سنسنیوں میں کھو گیا۔ کار اس کے قریب آ کر آہستہ ہوئی، پھر رک گئی اور اس میں سے جمع بخت نکلے۔ منیزہ کی پتھرائی آنکھیں انہیں دیکھ رہی تھی، مگر جسم حرکت کرنے سے قاصر تھا۔ جمع بخت تیزی سے اس کی سمت آئے۔ تم اس وقت یہاں اکیلی؟ انہوں نے اس کے کندھے مضبوطی سے پکڑ کر اسے جھنجھوڑا اور جیسے منیزہ کی جان واپس جسم میں آ گئی۔ اس نے مڑ کر مٹی کے پہاڑ جیسے تودے کو دیکھا، اس کے ساتھ ہی جمع بخت کی نظر بھی ادھر گئی اور وہیں پر جم گئی۔ چند لمحوں کے بعد اپنے حواس پر انہوں نے قابو پایا۔ ان کی نگاہ کار پر پڑی، اس کی حالت دیکھ کر انہوں نے منیزہ سے کہا، تم اس کار میں تھی؟ منیزہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ اسے چھوڑ کر جمع بخت کار کے پاس گئے، اسے ادھر ادھر سے ٹٹولا، پھر اپنی پوری طاقت بروئے کار لاتے ہوئے اپنے مضبوط ہاتھوں سے انہوں نے کار کو تقریباً اٹھا لیا۔ اس کا پہیہ کنارے سے
سے نکل کر سڑک پر آن ٹکا۔ جواں بخت نے اسے مزید کھینچ تان کر سڑک کے محفوظ حصے پر لا کھڑا کیا اور دونوں ہاتھ جھاڑتے رومال سے پونچھتے واپس منیزا کے پاس آ گئے۔ ایک ہاتھ انہوں نے اس کے سر پر رکھا اور منیزا ٹوٹی شاخ کی طرح ان کے تناور جسم سے لگ گئی۔ ہچکیوں سے اس کا جسم لرزنے لگا۔ شوق کا رد عمل شروع ہو چکا تھا۔ جواں بخت خاموشی سے اس کے کندھوں کو تھپکتے رہے۔ منیزا سر سے پاؤں تک کانپ رہی تھی۔ اب جواں بخت آہستگی سے بول رہے تھے، منیزا، میری زندگی، میری روح، اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو میں کیا کرتا؟ منیزا، تمہیں پتہ ہے، تمہیں کوئی نقصان پہنچ جاتا تو میں بھی اسی کھڈ میں چھلانگ لگا دیتا۔ تمہیں معلوم نہیں کہ تم میرے لیے کیا ہو۔ بتا دوں تمہیں کہ جب سے تم میری زندگی میں آئی، روشنی اور حیات کے تمام رنگ، تمام حسن لے کر اسی وقت سے میں نے تمہیں دل میں بٹھا لیا تھا۔ سن رہی ہو نا؟ مجھے آج تک ایئرپورٹ کی سڑک پر سہمی ہوئی فاختہ کی طرح تنہا کھڑی وہ دلربا لڑکی یاد ہے جو پل پل میرے ساتھ رہی۔ وہ رک رک کر اسے بتا رہے تھے، لفظ ٹوٹ ٹوٹ کر ان کے منہ سے نکل رہے تھے اور منیزا خاموشی سے ان جاں بخش الفاظ کو سن رہی تھی۔ اس وقت اسے کچھ یاد نہ تھا۔ زندگی کی تمام کٹھنائیاں، سارے دکھ، سب فکر تحلیل ہو گئے تھے۔ وہ محفوظ تھی ان بازوؤں کے حصار میں جو اس کے لیے سب سے بڑا سہارا تھے، قوت اور طاقت کا ستون تھے۔ میں یہ اقرار اتنی دیر سے کیوں کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ تمہاری طرف سے مجھے کوئی رسپانس نہ مل سکا۔ میرے تمہارے درمیان اول دن سے رکاوٹ نعمان تھا۔ میرے جذبات کے طوفان پر ڈولتے شکریہ کے الفاظ کیا ان جذبات کا بدل تھے؟ نہیں منیزا، بتاؤ، کیا تمہیں احساسات کا ادراک نہ تھا؟ میں نے پڑھا تھا محبت کی کوئی زبان نہیں ہوتی، مگر یہ آنکھوں سے جھلکتی حرکات و سکنات میں جادو جگاتی اور معمولی الفاظ سے اپنا آپ واضح کرتی ہے۔ لیکن میرا خیال ہے تم شاید ڈرتی تھیں، اپنی پہلی محبت کے انجام سے خائف تھی، اور میں منتظر تھا کہ تم نعمان کے سوگ سے کب نکلتی ہو۔ اور منیزا کو جیسے زبان مل گئی۔ اور وہ نریمان، آپ اسے کیوں ملنے آتے تھے؟ سہمی آواز میں اس نے پوچھا۔ اسے نہیں، اس بے بس بچی انیسہ کو دیکھنے آتا تھا کہ کہیں وہ اس سے برا سلوک تو نہیں کر رہی، جواں بخت نے دھیمے سے کہا۔ اور پھر جب تم اس گھر میں آ گئیں تو اپنی تشنہ آنکھوں کو سیراب کرنے تمہاری دید کے لیے آتا تھا۔ میں اپنی زبان سے کبھی نہ تمہیں بتا سکا کہ تم میرے لیے اس پوری کائنات سے زیادہ اہم ہو چکی ہو، اور میں بھی، صرف آپ کے تصور نے مجھے زندگی بخشے رکھی، ورنہ میں تو ختم ہو چکی ہوتی۔ منیزا نے ذرا نارمل لیکن شرمندگی آواز میں کہا، آپ ہی میری حیات کا محور ہیں، ایک دفعہ پھر یہ جاں بخش الفاظ کہو۔ جواں بخت نے سرشاری کے عالم میں کہا۔ پھر اچانک چونک کر انہوں نے اوپر دیکھا۔ بارش کے موٹے موٹے قطرے دونوں پر پڑ رہے تھے۔ انہوں نے جلدی سے منیزا کا ہاتھ پکڑا اور اسے لیے ایک محفوظ پناہ گاہ میں پہنچ گئے، جہاں اوپر سے جھکی چٹان کا ایک حصہ چھت کا کام دے رہا تھا۔ بارش اب تیز ہو گئی تھی اور بوچھاڑ ان تک آنے لگی تھی۔ منیزا سمٹ گئی۔ اس سے پہلے کہ بارش ہمیں باہر نکلنے سے روک دے، چلو میری کار میں۔ جواں بخت منیزا کا ہاتھ پکڑتے ہوئے تیزی سے اپنی کار کی جانب لپکے، دروازہ کھول کر اسے اندر بٹھایا اور موسلا دھار بارش میں دوسری طرف کا دروازہ کھول کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گئے۔ منیزا کو یاد آیا ایک دفعہ پہلے بھی جب وہ نعمان کی تلاش میں اندھیری گلیوں میں بھٹکتی پھر رہی تھی، اسی طرح انہوں نے اپنی کار میں پناہ دی تھی، اور پھر اس سے بھی پہلے جب گداگروں کے حلے میں سے وہ اسے چھڑا کر لائے تھے تو یہی کار تھی جس نے اسے بچایا تھا۔ وہ تو اس کے محافظ تھے، پاسبان تھے۔ انہوں نے ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ اپنی ذات کو اس کے لیے دیوار بنایا تھا جب اسے پناہ کی ضرورت تھی۔ ان کا وجود ایک تناور درخت کی طرح اس پر سایہ فگن ہو گیا تھا۔ واپس پشاور جا کر تمہاری اس بیچاری کار کے لانے کا بندوبست بھی کرنا ہے، جواں بخت نے کہا۔ اس وقت ہم ایبٹ آباد جا رہے ہیں، وہاں میرا ایک دوست مائی فیملی رہتا ہے، تمہیں جسمانی اور اعصابی آرام کی ضرورت ہے۔ جواں بخت کی آواز میں ملائمت تھی۔ قدرے رک کر اسے دیکھتے ہوئے بولے، ایک درخواست کرتا ہوں، گو اس کے لیے کار کا یہ گوشہ قدرے غیر موزوں لگتا ہے، مگر برستا ہوا ابر رحمت، چاروں طرف پھیلا ہوا سبزہ اور بارش میں نہاتے درختوں کی گواہی کچھ ایسی بری بھی نہیں۔ منیزا، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، بولو منظور ہے؟ اور منیزا کا سر جھک کر سینے پر جا ٹکا۔ اس کا ایک ایک رواں جواں بخت کے جواب میں منظور منظور کی تکرار کر رہا تھا۔ شرمندگی مسکراہٹ اور سرخ ہوتے رخساروں سے جواں بخت نے اپنا جواب پا لیا۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔